औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। जुम्मे का मुबारक दिन, और हम आपके साथ द ग्लोबल मॉर्निंग में एक बार फिर एक नई उम्मीद, एक नई सुबह के साथ कुछ नया करने, और वो करने कि जो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई लेकर आए, ज़िंदगी में अमन लेकर आए, सुकून लेकर आए, और ज़िंदगी का महवर जो है, वो जो आशियाना है, वो मेरा हो या आपका हो या किसी का भी हो, वो इतना खुशियों से महके कि ज़िंदगी आसान तर आसान होती चली जाए। ज़िंदगी में आसानी कैसे है? ज़िंदगी में आसानी ऐसे है कि आपने छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, छोटी छोटी बातों के अंदर, छोटे छोटे लफ्ज़ों के अंदर खुशी तलाश करनी है। क्योंकि आपके सामने महल भी मौजूद है और दिल में गम है, तो वो महल भी अच्छा नहीं लगता। और मोहब्बत, प्यार, खलूस और अपनों का साथ आपके साथ है, यानी आपका हाथ अपने प्यारों के हाथ में है, तो यकीन कीजिए कि झोंपड़ी में भी वो सुकून आता है जो कि किसी महल का कोई मखमल वाला तख्त भी आपको नहीं दे सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके कॉल से सबकी ज़िंदगी बदलती है, ना सिर्फ ज़िंदगी बदलती है बल्कि ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से आपको ज़िंदगी का जुज़ तलाश करना है, वो सीख मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि अपने मोमिन भाई की उस वक्त मदद करो जब वो गम से निढाल हो, उसको कांधा दो जब वो रो रहा हो, उसकी मुसीबत में उसका साथ दो, और जब उस पे तंगदस्ती हो तो उस पे प्यार, मोहब्बत, खुलूस, और इवन दो अगर हम सेकंड लफ्ज़ों में कहें तो पैसे से उसकी मदद करो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ज़िंदगी से गमों को दूर करेगा, तंगदस्ती को दूर करेगा, और जो जो अमल अमूर आप ज़िंदगी में उसके लिए अपनाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उससे दुगना आपको अता करेगा। हम बात करेंगे कराची के मौसम की, तो इस वक्त कराची में 32 डिग्री सेल्सियस है और हवा में नमी का तनासुब 69% है। 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा जो है वो कहाँ जा रही है, जो किसी को भी नहीं पता, गूगल को भी नहीं पता कि हवा कहाँ जा रही है। और जी, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज की, जहां पर इस वक्त वॉल्यूम इंडेक्स जो है वो 1,32,659.106 की सतह पर मौजूद है। स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट कुछ अच्छी देखने में आ रही है। 321 ऐसी कंपनीज है जो कि हाईली ट्रेड कर रही हैं, 93 ऐसी कंपनीज है जो डिक्लाइन की तरफ देखी जा रही है, और 194 ऐसी कंपनीज है जिसके अंदर कोई चेंजेस मौजूद नहीं है। हम बात करेंगे इस हवाले से कि मेहमान जब भी आते हैं, मेहमान जिंदगी लेकर आते हैं, मेहमान रोशनी लेकर आते हैं, मेहमान रहमत बनकर आते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया और उसने कहा कि मेरी बीवी जो है वो मेहमान के आने से बड़ा गुस्सा करती है, और वो अक्सर ये कहती है कि मेहमान क्यों आते हैं। चुनाचे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज अपनी बीवी से कहना कि मैं तुम्हारे घर का मेहमान बनूंगा। और जाते जाते जब वो बंदा खुशी से निकल रहा था कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए दुनिया बनी वो मेरे घर के मेहमान होंगे, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे से कहा कि जब मैं आऊं तो बीवी से कहना कि अपने दरवाजे और मेरी कदमों की आहट की तरफ देखे, और जब मैं जाऊं तब भी दरवाजे और अपने कदमों की आहट की तरफ, मेरे कदमों की आहट की तरफ देखे। चुनाचे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए और बीवी ने खुशी से खुशामद किया, और उसके बाद जिसके घर में नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए उस घर की क्या शान होगी। और उसके बाद जाते हुए जब उन्होंने खुदाफिज कहा तो बीवी चीख मारकर बेहोश हो गई। चुनाचे जब होश आया तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त की कि बीबी क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि जब आप आए थे तो मैंने देखा कि बहुत सारा रिस्क का अंबार है, खुशियां ही खुशियां हैं। डिफरेंट अंदाज में उसने कहा कि मैंने बरकतें और रहमतें देखी। और कहते जब मैं लौट रहा था तो क्या देखा, तो कहते मैंने देखा कि अजीब सी आग है, अजीब से भयानक चेहरे हैं जो कि आपके साथ जाने। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान जब आता है तो रहमत लेकर आता है, और जब जाता है तो आपके घर के, आपके एरिया के, यानी मेरे सेट के तमाम दुख तकलीफें अपने साथ अपने पाँव के नीचे रोनता वाले जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद कौन मेहमान है आपको बताएंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون و مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح جب بھی ہمارے ساتھ سید اورنگزیب رضوی صاحب ہوتے ہیں تو خوبصورت انداز میں ہمیں حمد باری تعالیٰ سناتے ہیں, اور حمد باری تعالیٰ یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو جو بھی پڑھتا ہے امر ہو جاتا ہے. اور ایک خاص بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہو, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں کہ پڑھنے کا بھی ثواب, سننے کا بھی ثواب, سننے کے بعد اگر کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے اس کا بھی ثواب, اور پھر وہ جب تک اس ایمان کے رستے پر چلتا ہے تب تک کا ثواب. اس وقت کے فرشتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں, اس درود کا بھی آپ کو سلام. آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو یاد کر کے مدینہ یا مکہ کو یاد کرتے ہیں تب کا بھی ثواب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک جگہ پر آپ کو ثواب دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مہمان گرامی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود مولانا شارق احمد کاشفی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا شیف نعمان قریشی جو کہ پاکستان کے نمبر 1 شیف ہیں, ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے ایزی کھانا بنا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے نعمان کے؟ جزاک اللہ نعمان کہ آپ آئے. مسز نعمان بھی ہیں اور وہ مووی بنا رہی ہے فل ٹائم اپنے ہسبینڈ کی, کہ میں بتاؤں گی کہ میں ساتھ ساتھ ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بینش جو کہ JPMC میں ایز ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی خدمات وہ سر انجام دے رہے ہیں جہاں پر ہمیں ہڈیوں میں درد ہے, ہمیں فزیو تھراپی کی ضرورت ہے. شی از DPT ڈاکٹر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ صبح جلدی جلدی آئی ہیں, رات میں بڑا دیر سے میں نے بتایا تھا, سوری فار دیٹ. اور ہم نعمان سے بات کریں گے. نعمان, جیسے کہ فیشن ٹرینڈ چینج ہوتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ چیزیں اس طریقے سے چینج ہوں گی, چیزیں یہ چیز مارکیٹ میں ان ہے, تو آج کل کوئی ڈشز بھی ان ہے؟ آج کل کافی سارے ڈشز چل رہی ہیں اور نیو مطلب یہ ہے کہ ہماری شیف فیلڈ میں کافی ساری چیزوں پہ کام چل رہا ہے. ہر بندہ مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر کام کر رہا ہے اور ہر بندہ کچھ یونیک کچھ نیا کرنے کا سوچ رہا ہے. جس کے حساب سے یہ ہے کہ کمپٹیشن وغیرہ بھی چل رہے ہیں کافی سارے, اس سے دیکھ کے بھی کافی ساری چیزیں سیکھ کر اپنے پاکستان میں لائی جا رہی ہیں. بلکہ اب تو یہ ہے کہ پاکستان سے ٹیمز جا رہی ہیں باہر کمپٹیشن کے لیے, اور ماشاءاللہ جیت کے بھی آ رہی ہیں. جیسے کہ لاسٹ ابھی ایک ایونٹ ہوا ہے, اس کے اندر ہمارے کافی سارے فرینڈس گئے ہوئے تھے جو کہ جیت کے آئے ہیں ماشاءاللہ. مارننگ شو پہ کیوں نہیں آ رہے شیف میرے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, کیا مطلب رستہ خراب ہے, روڈ کھودا ہوا ہے, یا کوئی ایسا ٹرنل ہے جس کے اندر سے جانا ہے؟ اصل میں ہر بندے کو ٹریک نہیں مل پاتا ہے, تو کوشش یہ ہوتی ہے انسان کی کہ کریں کہ جائیں شوز پہ نا, تو ٹریک ملے تو پھر انشاءاللہ آئیں گے یہاں پہ بھی. میری بھی کوشش ہے, میں بھی کافی سارے یہ ہے کہ آپ سے کانٹیکٹ کرواؤں گا اور بھیجوں گا, اپنے ساتھ لے کے آؤں گا انشاءاللہ. تو ہم بہت جلد کچن شروع کریں گے نعمان. اسی کے ساتھ مولانا صاحب کی طرف آئیں گے, اور مولانا صاحب کا جو ٹاپک ہے وہ
آج کی ضرورت بھی ہے کہ مدد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے. تو مولانا صاحب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ٹاپک ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ نا بالکل خاموشی سے بیٹھ کے سنیں آج، ایسا ہی ہے. کیونکہ یہ ٹاپک لوگ بھول گئے. نہیں سنیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں. عمل بھی سنتے تو سب ہی ہیں، عمل نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. کیونکہ دیکھیں اب یہ چیزیں معاشرے سے ختم ہوتی چلی ایسا ہی ہے. مطلب اب تو یہ ہو گیا کہ کہنا نہیں چاہیے کہ روڈ سے گزر رہے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ اس کا ہوا، میرا کوئی ہوا. نہیں اس کے ساتھ سیلفیز بناتے ہیں. بندہ مر رہا ہے تو بھائی تھوڑی سانس سے تیز لو، مرنے کا افیکٹ ہے. اللہ آسانی کرے. تو آج کل نا بہت کسی کی تکلیف کو دیکھ کر تکلیف کا احساس نہ ہونا، یہ مومن کی صفات میں سے نہیں ہے. ایسا ہی ہے. سورہ مائدہ میں ہوا کہ وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں نا آپ لوگوں کا ساتھ دو، ٹھیک ہے، اور گناہ ذاتی میں لوگوں کا ساتھ نہ دو. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تعاون کرو نیکی اور بھلائی میں. صحیح. مجھے آپ بتائیں کہ آج تعاون تو بہت دور کی بات ہے، آج مسلمان کھڑا کدھر ہے؟ مسلمان کی صفات بتائی گئی ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، اور جب اس کو پریشانی آتی ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے. آج مجھے بتا دیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ایسا ہی. آج کا ٹاپک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، وہ یہ ہے کہ کریم اگر نے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. نمبر 1 مسافر کی دعا جو سفر میں ہو. نمبر 2 مظلوم کی دعا. نمبر 3 مریض کی دعا. نمبر 4 بیمار، پریشان، آزمائش کا شکار، یا پھر جو بیت اللہ کی طرف گیا ہو، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا، اس کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا. اور نمبر 5 ایک بھائی کے لیے بھائی کی دعا. پھر کریم اگر نے ارشاد فرمایا پتہ ہے میرے صحابی سب سے پہلے اللہ پاک کون سی دعا قبول کرتا ہے؟ تو صحابی رسول اللہ بتائیں. تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھائی کے لیے بھائی کی دعا کو قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. ذیشان بھائی میں آج کو میں ٹاپک بتانا چاہوں گا. معاشرہ ہے، محافل میں جاتے ہیں نا تو پرچی آتی ہے، میرے بچے کے لیے دعا کیجئے گا، میرے کاروبار کے لیے دعا کیجئے گا، میری ماں کے لیے دعا کیجئے گا، میری صحت کے لیے دعا کیجئے گا. زمانے بیت گئے، ایک پرچی نہیں آئی کہ میرے بھائی کے لیے دعا کیجئے گا. ایسا ہی ہے. آج دعا بھائی کے لیے کرائی نہیں جاتی. مجھے کہنے دیجئے معاشرہ ہے یہ. ایسا ہی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی فرماتے ہیں کہ بھائی کے لیے بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے. نہ صرف قبول ہوتی ہے بلکہ جو تم بھائی کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں کہ وہ دعا تمہارے لیے بھی قبول ہو جائے. تو اتنے زبردست سیگمنٹ کو ہم بھول گئے. نہ جانے آج مجھے بتائے نا، فرینڈ اگر دیکھیں نا تو فیس بک میں ہزاروں فرینڈ موجود ہے. حقیقی میں جو ہمارا بھائی ہے، جو ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے ہمارا تقاضا یہ کوئی کہ ایک لائک کر دے اٹھا کر، بلکہ تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے مومن کے لیے ہم نا دعا کریں. سبحان اللہ. کہ اس کی نعمت کو دیکھ کے نا خوش ہوں، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں. سبحان. یہ پرابلم کیا ہے؟ دعا تو بہت درکنار ہے. آج کے دور میں تمنا ہے یہی تیری دیوار سوچی میری دیوار بنی ہو. ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے. اصل میں آج کل کسی کی کامیابی سے نا جیلس ہوتے ہیں لوگ، خوش نہیں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا مجھے بھی دے گا. یہ دعا تو سمجھ آتی ہے، لیکن جیلس ہو جاتے ہیں، پھر ایک آنسر خود ہی دیتے ہیں یہ حرام کا ہوگا، حلال تو ہو نہیں سکتا. جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ مدد تو بہت دور کی بات ہے. آج لوگ بغیر مدد کے ساتھ، مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ذیشان بھائی کہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے مال خرچ کیا جائے. مسکرانے میں پیسے لگ رہے ہیں، دعا دینے میں پیسے لگ رہے ہیں، اچھا بولنے میں پیسے لگ رہے ہیں. دعا کے واقعی میں پیسے ہیں. استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اس نے دعا کم کری. میں واقعہ آن ایئر بتا رہا ہوں یہ والی بات. کہتے ہیں آپ نے دعا کیوں کم کرے؟ کہتے ہیں لفافہ چھوٹا تھا اس لیے دعا جتنا لفافہ تو ہوتی ہے. لفافے تو بعد میں ملا ہوگا نا، کیسے پتا چلا ہونے کے لفافہ چھوٹا ملے گا؟ پہلے کاؤنٹ کرتا نا. میں ایک جگہ گیا، وہاں پر وہ مولانا صاحب دم کر رہے ہیں، پہلے نوٹ گر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی، اور مسجد میں بیٹھ کر مطلب ایک جگہ پہ مسجد تھی، تو اب جو قوال ہوتے وہ بھی چیک کرتے، واہ واہ اس کو زیادہ کرتے، تھوک پہ لگا کے پہلے پاکٹ میں چیک کرتے کہ 2 نوٹ ہے 1 نوٹ ہے، اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں جس کا 100. میں آپ کی بات میں یہاں پہ روکوں گا اور یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک کی مثال دی ہے، وہ ایک ہی ہوگا، 2 ہوں گے 4 ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک جو طبقات ہیں اس میں اس طرف انٹرسٹ نہیں لیتے بلکہ وہ رضا الہی کے لیے دعا کرتے ہیں. نہیں میں اس وجہ سے کہ دیکھیے جب کالی بھیڑ کسی جگہ پہ شامل ہوتی ہے نا کہتے ہیں میرا پورا سیٹ بڑا ایک چمک رہا ہے نا, اگر اس میں کہیں پہ چھوٹا سا چھید ہو جائے گا تو وہ زیادہ پرومیننٹ ہوگا, لوگ بھول جائیں گے کتنا خوبصورت سیٹ بلال بھائی نے اس کو ڈیزائن کیا. تو ہمیں ان کالی بھیڑوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. دیکھیے جن کا تعلق شریعت سے, وہ کہتے ہیں کہ جن کو درد کا مدہ وہ نازِ دوا اٹھائے کیوں. مسئلہ صرف یہ کہ جن کو رسول اللہ کی شریعت پیاری ہے ان کو میں کہتا ہوں جس کو نگاہ مصطفیٰ کی آرزو ہے نا, اس کی نگاہ سیٹ پہ اس کو کوئی توجہ نہیں جاتی, نگاہ مال پہ توجہ نہیں جاتی, اس کی توجہ نہ ڈالر پہ جاتی نہ ریال پہ جاتی, بلکہ رسول اللہ ان کے حال پہ جاتی ہے. پرابلم یہ ہے, پرابلم دیکھیں جس کو مطلب جو چیز چاہیے دنیا میں وہ اس کے لیے پیچھے بھاگ رہا ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ دعا کے لیے شاید وہ پیسے ویسے لیتے ہیں, خیر مجھے تو سن کے بھی بڑی حیرت ہو رہی ہے, لیکن بہرحال میں نے بتایا پوچھا گیا کہ مولانا صاحب نے دعا نہیں کروائی تو کہتے ہیں نہیں آیا, تو اس کے بعد تو میں نے کہا نا کہ دعا یہاں پر مومن کے لیے, مومن کی دعا کے جو ٹاپک چل رہا ہے مسلمان آج دیکھیں دعائیں دینا ہی بھول گئے ہم, مطلب شاید ہی سمجھتے ہیں کہ سیگمنٹ ہی الگ ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ معاشرے میں آج کل یہ لمحہ فکر آ چکا کہ آج ہم اپنے بھائی کے لیے دعا نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں بھائی کے بچوں کے لیے, بھتیجے کے لیے کوئی دعا کراتا ہے؟ کوئی دعا کرا رہا ہے؟ مطلب میرے بھائی کے بچے ترقی پا جائیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ شاید ہم یہ احادیث کو بالا طاق رکھ کر ہم نے توجہ ہی نہیں دی. جو دین دنیا دار لوگوں سے سیکھتے ہیں تو ان کا پھر حال اینڈ میں یہی ہوتا ہے, دنیا دار تو سکھائے گا بس آپ کے فیس بک کے دنیا داری کے اندر. ہم مولانا صاحب آپ کی طرف بھی رہوں گا کیونکہ میں سب کو گیدر کر کے چاہوں کہ آپ کے آنسر, مجھے ایک میسج آیا کہ سارے سوال ایک ساتھ نہیں کرنا, وہ سننے میں مزہ آتا, تھرو آؤٹ دا پروگرام ہمیں سننا ہے, تو ہم آپ کو تھرو آؤٹ دا پروگرام رکھیں گے جب تک یہ سیگمنٹ چل رہا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کل اگر کسی کو کوئی لڑکا دعا دیتا ہے نا, جاؤ خوش رہو, تو جس دوست کو دعا دے گا وہ یہ نہیں کہے گا الحمدللہ سے میری دعا, بڑا میٹھا ہے یار دعا دے کر کے. تو آج کل جو ہے وہ ٹرینڈ اس طریقے سے ہو چکا ہے. ڈاکٹر بینش آپ کی طرف آئیں گے, مجھے یہ بتائیے گا کہ فزیو تھراپی جو ہے وہ بڑا اچھا ایک کام ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو درد سے فروزن شولڈر ہے, آپ کا نیک اسپیم ہے, کچھ بھی ہے اس کو آپ دور کرتے ہیں, لیکن مہنگا ہو چکا ہے, ہر ایک کی پہنچ سے دور ہو گیا. تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ with sorry and sorry to you too as well کہ فزیو تھراپی کا سیشن اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ لوگوں کہتے ہیں وہ نہیں مالشی ہوتے چند آپ نے رقصے میں دیکھا ہوگا 200-300 میں اچھا دوا دیتے ہیں یار, کون 1500-2000 روپے خرچ کرے یا 1000 روپے خرچ کرے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا جہاں پر جدت آتی چیزوں میں, دنیا میں اس کو سستا کیا جاتا ہے کہ ہر ایک کی رسائی تک جائے, پاکستان میں الٹ ہے. بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹرز کے پاس پیشنٹ جاتے ہیں ود پین, رائٹ, ود اے لاٹ آف پین. ڈاکٹرز آپ کو آج کل کے دور میں جو ہے وہ زیادہ تر ریکمنڈیشن ہوتی ہے پین کلر, اینڈ دین نمبر 2 پوائنٹ از فزیو تھراپی, ٹھیک ہے نا. اب سارا جو ہے وہ انحصار جو ہے وہ فزیو تھراپسٹ پر ہے کہ اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. اب ظاہر ہے ان کے پاس وہ مشینس کے تھرو بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پلس مینول ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں, محنت بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پلس یہ جو اب جو ڈگری کا پروگرام ہے آپ کا 5 ایئرس کی ڈگری کا پروگرام ہے, پھر ایم فل کرتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں, جی بالکل, ڈی پی ٹی, ڈاکٹر آف فزیو تھراپی, ان کی جو ہے نا ظاہر فیس ہوتی ہے. تو ساری آپ لوگوں نے مطلب مریضوں سے پوری کرنی, اپنا شوق ختم ہو گیا, میں نے ڈاکٹر بننا, ہم ایسے ایک اور ڈاکٹر بھی اگلے سے میں ان سے بھی پوچھوں گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آگے جو ہے وہ سرٹیفکیشنز ہوتے رہتے ہیں, اور مزید جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ پڑھائی کو ماڈرنائز کرنا ہے. اگر انہوں نے اچھا پڑھیں گے, ظاہر ہے اس کی فیس ہوتی ہے, وہ اچھا پڑھ کر آپ کے اوپر پیشنٹس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں, تو اس حساب سے تھوڑا بہت آئی تھنک سو ہوتا ہے. لیکن وہ بہت سے کلینکس آج کل بھی ابھی بھی ایسے ہیں موجود کہ جس میں ہم پیکیج بنا دیتے ہیں. فزیو تھراپی کا یہ ہوتا ہے کہ ایک سیشن نہیں ہوتا ایک وقت میں, ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ تقریباً اباؤٹ 7 days لگیں گے, آپ کو 2 weeks لگیں گے, یا آپ کو جو ہے وہ تقریباً مہینہ 2 مہینہ لگے گا. ڈی پی ٹی کہتے ہیں وہ سچا بتاتے کہ 4 دن میں ہوگا, 5 سیشنز ہوں گے, 10 سیشنز ہوں گے, یا 15 دن لگیں گے. ٹوٹل اوور آل ہم جو ہے وہ سیشنز کو ایک اس پر جو ہے وہ ڈیوائڈ مطلب ملٹیپلائی کر دیتے ہیں کہ آپ کو کتنا جو ہے وہ سیشنز کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اس حساب سے ہم آپ کو پیکیج بنا دیتا ہے. تو وہ جو ہے وہ پھر وہ جو ہے وہ آپ کو پیشنٹ کو افورڈیبل بھی ہوتا ہے, ریزنیبل بھی پڑتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے مشینز وغیرہ نو ڈاؤٹ میں بولوں گی کہ مشینز وغیرہ جب آپ لینے جاتے ہیں, پہلے ہم لینے جاتے تھے تو وہ جتنے کی بھی جو بھی اس کی کاسٹ ہوتی تھی اب وہ 4 گنا زیادہ ہوتی ہے. تو ساری چیزوں کو پلان کرتے ہوئے میرے خیال میں جو ہے وہ پھر ہوتا ہے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. اچھا جے پی ایم سی سے آپ کا تعلق ہے جناب, پوسٹ میڈیکل جو ہمارا ہاسپٹل ہے, تو وہاں پر ایکسیڈنٹڈ کیس بہت آتے ہیں جے پی ایم سی میں. تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی فزیو تھراپی آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں آن جے پی ایم سی, تو وہاں تو فری ہے یا وہاں پہ بھی چارجز ہیں؟
नहीं JPMC में तो फ्री तो ऑफ फ्री कॉस्ट है, तो फ्री ऑफ जी कॉस्ट जी है। तो इसके लिए पर्ची होती है, क्या होता है? क्योंकि मैंने ये डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन होती है, डॉक्टर्स की अगर क्योंकि रिकमेंडेशन एक होती केस है। अभी मैं गया और वो मैंने सुना, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उस बंदे ने गलत बयानी की। मैं क्योंकि खुद गया था JPMC, उन्होंने कहा कि मुझे 3 महीने बाद की डेट दी है, 3 महीने बाद की डेट नहीं थी, वो 3.5 घंटे बाद का ऑपरेशन था। तो मैंने ये कहा कि देखिए भाई, गलत बयानी ना करें, जहां पर चीज अच्छी है वहां अच्छी है, जहां बुरी है वहां बुरी है। तो मैं अब सागर भाई जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ा जाता तो किसी से पूछ लें कि वहां लिखा हुआ था आफ्टर 3 आवर्स जो है वो आपने अपना मरीज ले आना है एडमिट होने के लिए। आपने कहा 3 महीने की डेट, और मैं भी पहुंचा वहां पे देखने के लिए कि क्यों ऐसा है, क्योंकि मैं भी JPMC का पेशेंट हूं, तो इस वजह से चीजों को देखते हैं। अब आते हैं नुमान भाई आपकी तरफ, तो मुझे ये बताइएगा कि हम जैसे कि मॉडर्निज्म पर बात करें, हम चीज़ों को लेकर चलने की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं कि आपको कुकिंग का शौक क्यों पेश आया? आप बहुत ज़्यादा फरमाइशें करते थे घर पे, वो अंडा बना के देते, तो आपने कहा नहीं मैं खुद ही कुक बनूंगा। नहीं, बस घर में ही छोटे मोटे काम करते थे, कभी अंडा बना लिया अपने लिए, कभी ब्रेड टोस्ट कर लिया। तो बस उसके साथ साथ ही फिर ये है कि फ्रेंड्स वगैरह अच्छे मिले जिन्होंने कोविड में ये काम स्टार्ट किया ना, छोटा सा सेटअप घर से स्टार्ट किया, तो उनके साथ लगे रहते थे, हेल्प आउट करते रहते थे। तो उनके साथ साथ मतलब पे नहीं था, मतलब वैसी दोस्ती यारी में बस उसके बाद जाके बैठ जाते थे। तो उसका सेटअप देखा, उसका माशाल्लाह काम देखा, आहिस्ता आहिस्ता उसने ग्रोथ किया, बस वहीं से मेरा स्टार्टअप हुआ था। उसको देख के सारा सिस्टम किया, आज उसका काफ़ी अच्छा माशाल्लाह ब्रांड है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है, और हमारा भी चीज़ पे इंशाल्लाह काम चल रहा है। बस ये है कि जो इस चीज़ में आने का शौक़ चढ़ा, तो वो एक फ्रेंड से मेरे उसको देख के चला था। आपको ये था कि ये अच्छा पका सकता है, मैं इससे भी अच्छा पकाऊंगा, बोलूंगा भाई ये चेक करो। ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कोई एडवाइस ऐसी क्या चीज़ पर फोकस रखें कि वो अच्छे शेफ बन सकते हैं? उनके लिए एडवाइस यही है कि लोग जो ना मतलब ये है कि न्यू जनरेशन जो है ना, वो बस ये सोचती है कि ये इस मुकाम पे पहुंच गया है तो बस हम भी डायरेक्ट से वहाँ जाके पहुंच जाएं। तो इस ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है उस चीज़ को, पढ़ाई करनी पड़ती है। में भी बड़ा कमाल होता है कि एक कनी पे उबलेंगे जी, या वो चावल खिले खिले उबलेंगे। जी, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये है कि सोर्सेज और मतलब पर्ची जो कहते हैं जिसको, तो वो हर जगह काम नहीं आती। आपको काम आएगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर स्टार्टअप लें, पढ़ाई करें इस चीज़ के ऊपर, और ये नहीं सोचें कि मैं डायरेक्ट शेफ़ बन जाऊँ। आप इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर काम करें, हेल्परी से स्टार्ट करें। मैंने भी हेल्परी से स्टार्ट किया है, हेल्परी करी, डिश वॉशिंग करी, दैन उसके बाद फिर सफाइयाँ करी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कॉमेज में आए, दैन फिर उसके साथ कंपटीशन वगैरह खेले। कहते हैं ना कि मिसाल ये है कि हीरा कोयले की कान से निकलता है, कभी भी आपने ये नहीं देखा कि कमल के फूल में से हीरा निकल रहा है। बिल्कुल, कोयले की कान से निकलने के बाद उसको तराशा जाता है, और फिर वो हीरे की क्या कीमत होती है वो हम सब की ही पहुंच से अब दूर है। तो अब तो वैसे हुकूमत पाकिस्तान ने इतना अच्छा कर दिया कि वो जो सोना है, ये वाला सोना सस्ता कर दिया, बाकी वाला सोना जो है वो महंगा कर दिया। तो ये हम बड़े उनके मशहूर हैं। अच्छा जी, लाइफ में इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे या कुछ डिफरेंट करना है? भाई इसी के ऊपर ही काम करना है इंशाल्लाह, इसके ऊपर ही, अपना ब्रांड्स के ऊपर भी काम चल रहा है मेरा। और दूसरा ये है कि 2-3 टीम्स भी मैं तैयार कर रहा हूँ। अभी बहुत जल्द हमारे इवेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान के, तो उसके लिए टीम्स भी तैयार कर रहा हूँ, बंदे मैंने लाइन कर लिए हैं, तो उसके ऊपर काम चल रहा है हमारा। हमें इसी काउंटर से वीज़ा देंगे पीछे की तरफ। जी। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि जो कंपटीशन वगैरह करवाते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि जो लोग आपसे एसोसिएटेड होना चाहते हैं या कंपटीशन में आना चाहते हैं, तो क्या उसका कंपटीशन में आना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, उसके लिए मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ, हर चीज़ आपके रेफरेंस से। शेफ़ नुमान कुरैशी के नाम से है मेरा पेज। यही बंद शख्स है वो जो वहाँ पे मौजूद होगा। ऐसे ही अपनी आपकी डीपी लगी? मेरी डीपी लगी हुई है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी ये कि जिस हवाले से गाइडलाइन चाहिए होगी मैं इंशाल्लाह प्रॉपर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, हर चीज़ पे गाइडलाइन दूंगा। मेरा मतलब वो नहीं है कि मतलब मैं तो खुद चाहता हूँ इस फील्ड में ना, वैसे हमारी फील्ड में ये है कि काफ़ी डिमोटिवेट किया जाता है। ऐसे ही है। जो सीनियर्स पर्सन है, कहना नहीं चाहिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, डिग्रेड जो करते हैं, मुझे उनके बारे में जानना है कि आपने 40 साल इस चीज को दे दिए कि चावल कौन सा बासमती अच्छा है या सेला अच्छा है, ठीक है ना। अब 40 साल में 5 साल का बच्चा वो काम नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल अब आपकी जगह पर मैं, अगर आप एक चीज कहते हैं कि बड़ा कॉमन सी चीज है, बहुत इजीएस्ट होता है, लोग बनाते हैं, मुझे भी इजी लगता है, चीज ऑमलेट, ठीक है, लेकिन वो हर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि वो लावार्ड की तरह चीज निकलना वो डिफरेंट है। वो अब आप बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक नया बच्चा आ रहा है तो उसको अगर आप डिग्रेड कर रहे हो तो इट्स मीन कि आपकी अपनी वैल्यू कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी सारे सीनियर्स हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सपोर्टेड भी हैं, बहुत सपोर्ट करने वाले भी हैं, मैं सबको नहीं कह रहा। कुछ % ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं सीनियर्स, जो ये होता है कि
کرتے ہوئے بندے کو کام سے مطلب ہٹا دیتے ہیں, بولتے ہیں یہ کرو یا وہ کرو, ہاتھ سے اس کے نائف لے لیں گے, اسپون لے لیں گے, یہاں کیا کر رہے ہو, تمہارا کام صفائی کا ہے تم وہاں جاؤ, تمہارا کام برتن کا ہے تم وہ کرو. ایون کہ میرے ساتھ بھی یہ چیزیں کافی جگہ ہو چکی ہیں, تو میرا ایکسپیرینس پرسنلی یہ ہے, تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں نہ کریں. اس سے بندے کا یہ ہوتا ہے, کافی سارے میرے نظر کے ایسے بچے ہیں جو اس چیز سے پریشان آ کے اس فیلڈ کو ہی لیفٹ کر چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ڈی موٹیویٹ ہوئے, اتنا مطلب پریشان ہوئے, ڈپریس میں آئے, انہوں نے یہ فیلڈ ہی لیفٹ کر دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سینئرس کو یہ چاہیے جو ایسا کرتے ہیں ان کو یہ نہ کرنا چاہیے, بچوں کو ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے, مطلب اچھا سکھائیں, اچھا بتائیں, اس کو بتائیں کہ اس چیز میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اور کیسے ہو رہا ہے پراپر. تو میں نعمان قریشی سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جتنی تلخیاں آپ نے دیکھی وہی آپ محبت میں آگے کنورٹ کریں گے. ایسے ہی بالکل ایسے نعمان آپ کی طرف آئیں گے, کسی کی پریشانی دور کرنے کا اجر کیا ہے, کیونکہ یہ تو پریشانی کریٹ کرنا ہے نا, کہ جیسے ہم بات کریں, نعمان بھائی نے بتایا کہ میرے ہاتھ سے چھری لے لی جاتی تھی, کانٹا لے لیا جاتا تھا, تم جو ہو وہ ڈش واشنگ کرنے جاؤ کیونکہ تم ایک ڈش واشنگ کا کام کرو, سکھانا عمل نہیں ہے, تو پریشانی کیسے دور کریں, اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انہوں نے جو بھائی بات بتائی ہے, بہرحال یہ تو ہنر لے کے مرنا بھی ایک عذاب ہے نا. ہنر دے کے مریں گے, فائدے کا ذریعہ, معاش کا ذریعہ بنے گا, جب تک وہ حلال کمائے گا آپ کو فائدہ بھی ہوتا رہے گا. ایسے ہی ہے. کسی کی پریشانی کو دور کرنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو مومن کی پریشانی دنیا میں حل کرتا ہے نا, تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بروز معاشر قیامت کی اس کے مسئلے کو حل فرمائے گا, اس کی آزمائش کو دور کرے گا. اچھا دنیا کی آزمائشیں کم ہیں, قیامت کی آزمائش زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. سورج سوا نیزے پر ہوگا, یعنی کہ کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا, سگے ماں باپ ایسے آگ برسا رہا ہوگا, انسان اپنے پسینے میں نہا رہا ہوگا, زمین دیکھتی ہوئی آگ ہوگی, اتنی آزمائش کا مسئلہ ہوگا. تو میرے بھائی, کسی کو آسانی پیدا کرنے کا فائدہ کیا فرمایا حضور نے, کہ اگر آپ دنیا میں کسی کی آزمائش کو کم کرتے ہو, اللہ تبارک تعالیٰ بروز معاشر قیامت کی آپ کی آزمائش کو کم کر دے گا. کتنا بڑا اجر ہے. سبحان تو اللہ. جن کوئی نگاہیں نا اجر پہ ہوتی ہیں نا, وہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا کس طرح ہم مدد کر سکتے ہیں, کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ فرض کریں میری مدد اس طریقے سے کہ مجھے گلوبل میں جاب چاہیے, اور آپ کی بہت اچھی بات چیت ہے, ٹھیک ہے, اور گلوبل میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ذیشان میری تو کوئی بات چیت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے میں کیا کروں. آپ نے مدد کی لیکن آپ سامنے بھی نہیں آئے, تو وہ طریقہ کیا ہوگا کسی کی مدد کرنا اور اس کو جتانا بھی نہیں کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے؟ اچھا یہاں پر دو تین باتیں ایک ساتھ ہو گئی نا. تو پہلے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ مدد کس طرح کرنی چاہیے. شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدد کرنے کے لیے کنٹینر ہونا ضروری ہے, کہ کنٹینر ہو اور اربوں روپے کروڑوں روپے ہو تو مدد کی جا سکتی ہے. آج میں اپنے آنر کیا نام ہے جتنے آڈینس ان کو بتانا چاہوں گا مدد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. کہ صرف مدد اس بات کا نام نہیں کہ آپ کسی کو صرف مالی مدد کر دیں. کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر دیں. سبحان اللہ. کوئی آپ سے سوال کرتا ہے نا تو اس کو اچھا جواب دے دیں. سبحان اللہ. کوئی آپ سے مشورہ لے رہا ہے, اچھا مشورہ دے دیں اس کو. ایسے ہی ہے. کوئی اگر گر گیا نا اس کو کھڑے ہو کے اس کو سنبھال لیں تھوڑا سا, موویاں نہ بنائے, ٹھیک ہے نا. کوئی گر گیا مثال کے طور پر, کوئی بھوکا سے کھانا کھلا دیں. کوئی تکلیف میں ہے نا تو صرف مسکرا دیں اسے دیکھ کے. کہتے ہیں کہ صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ڈول سے دوسرے ڈول میں پانی ڈال دو مسلمان کے, یا اسے دیکھ کے مسکرا دو. مطلب مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس کنٹینر دولت ہو یہ ضروری نہیں ہے. اچھا جینزی جو جنریشن ہے کہ اپنے باؤل سے دوسرے باؤل میں پانی ڈالنا ہے, وہ ڈھول دوسرا والا سمجھیں گے. باؤل وہ مطلب برتن سے. جی بالکل. برتن سے. تو میں یہ کہوں گا کہ مدد کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے دل میں نا ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے, میں اس کی مدد کروں گا. سب سے پہلے اس کو دیکھ کے مسکرا دیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئے ہیں, بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا. تو میں اپنی مثال دوں. ایک دفعہ نا میں بہت تکلیف میں ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے بہت گھبراہٹ اور دل میں تکلیف ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر نے ایک بڑی پیاری بات کہی. وہ میں جملہ بتا رہا ہوں. ڈاکٹر نے اچھا سمجھو دل تمہارا یہاں نہیں تمہارے گھٹنوں میں ہے, تو اب اس کو یہاں فیل نہیں کرو. اچھا جب درد ہوتی مکہ مارنے کا تکلیف مطلب اس نے میرے ذہن کو کنورٹ کر دیا. صحیح. جب بھی کوئی تکلیف میں آپ کے پاس آئے نا تو سب سے پہلے اس کو دیکھیں. ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں ایک دیوانی عورت آئی. صحیح. حضور صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے, تو کہا کہ آپ سے بات کرنی ہے. حضور کھڑے ہوں. حضور کھڑے ہو گئے. تو حضور کو لے کے گئیں کہ حضور یہاں بات نہیں کروں گی, حضور آگے بات کروں گی. حضور آگے چلے گئے. پھر حضور یہاں بات نہیں کروں گی, میں آگے بات کروں گی. اس طرح کرتی ہوئی وہ دیوانی عورت پورے مدینے کی گلی میں حضور کو گھماتی رہیں, اور پھر آخر میں کہ حضور میں آج بات نہیں کروں گی, کل بات کروں گی. وہ چلی گئی. صحابہ کہ رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہی دیوانی ہے, یہ مطلب یہ اس طرح کے معاملات کرتی رہتی ہیں یا رسول اللہ. پھر آپ نے تو
تو حضور نے فرمایا یہ تو دیوانی ہے, اگر میں بھی دھتکار دیتا تو کدھر جاتی ہے. سبحان اللہ. کوئی آپ کے پاس آتا ہے نا, کوئی آپ کے پاس ایسے نہیں آتا ذیشان بھائی. کوئی اگر اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس, وہ آزمائش میں ہے, ٹینشن میں ہے, پریشانی میں ہے. اچھا مولانا صاحب, یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا آپ کی سرپرستی میں, کہ ایک چیز مجھے یہ فیل ہوتی ہے, میں نے پڑھا بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, وہ شرک سے زیادہ قریب ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا. ہمارا بلیو ہے کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے, اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری مدد کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد آپ کو منتخب کیا کہ سوال ہی آپ کے در پر آیا. تو ہمارے یہاں پر نا اگر کوئی سوال کر دیتا ہے کسی سے, جیسے کہ میں آپ کے اوپر بندوق رکھ کے کہ شارق بھائی سے, حالانکہ شارق بھائی تو وہ شخصیت ہے کہ اگر کوئی ان سے برائی بھی کرے تو ہنس کے ٹال دیتے, بتاتے بھی نہیں کہ دو بندے ساتھ بیٹھے کہ برائی کرے. اچھا مجھے یہ اکثر لوگوں سے یہ بات ہوئی کیونکہ اباؤٹ یو نو کہ میرا کینسر والے معاملات ہیں, تو اگر کسی سے کوئی بات بھی کر دو تو اگلے بندے کو فون کر کے بتاتا ہے کہ اس نے مجھ سے یہ والی بات کی تھی, حالانکہ مدد کوئی نہیں کرنی, بڑھاوے بہت سارے دینے ہیں. میں تو اکثر لوگوں کی یہ بات کرتا ہوں کہ وہ صرف یوٹیوب تک ہوتے ہیں, جب تک ان کا پروگرام آن ایئر نہیں ہوتا اس کے بعد تو وہ فون بھی نہیں اٹھاتے اگر وہ کہہ کے چلے جائیں کہ یار ہمارے یہاں پہ لنکس ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے تو دکھ تو ہوتا ہے, تو دکھ کرنا غلط ہے, یہ صحیح ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہوں کہ کوئی کسی سے جھوٹے وعدے نہ کرے, کیونکہ دیکھیں جب کسی کو آپ کوئی آزمائش میں ہوتا ہے نا, آپ جھوٹی تسلیاں اسے دے دیتے ہو, مطلب جو نہیں کر سکتے آپ. ایسے ہی ہے, مطلب میں یہ کر دوں گا تم آ جانا, میں دیکھ لوں گا, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نہیں کر سکتے, کسی کو امید نہ دلائیں, پہلی بات یہ. دوسری بات ہے کہ کسی شخص سے اتنی امید نہ لگائیں کہ بعد میں تکلیف ہو. تو دونوں صورتوں کو آپ نے متوازن لے کے چلنا ہے. مطلب آج کے دور میں میں نے بتایا نا کہ لوگ اتنے بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کہا نا کہ وہ پچھلی دفعہ ایک بات ہوئی تھی کہ میں چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا, اور گھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ایک اعتدال کے ساتھ, محبت کے ساتھ, شفیقانہ انداز سے. میں نے کہا کہ مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس کروڑ روپے ہوں ضروری نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے اچھا اخلاق ہونا چاہیے, ایک دھارس ہونی چاہیے, ایک اچھے الفاظ ہونے چاہیے. چناؤ دیکھو, وائی او یو, یو کے معنی تم بھی ہیں, یو کے معنی آپ بھی ہیں. انتخاب کرنا ہوگا کسے تم کہو گے, کسے آپ کہو گے. پرابلم یہی ہے کہ جب ایک شخص تکلیف میں آیا ہے نا, تو آپ مثال کے طور پر اس کو ایک مسکرا دیں, اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہوا, اچھا ٹینشن, ارے یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب مسئلہ صاحب ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم دونوں فیکٹر کی طرف جائیں. جو مدد کرنا چاہتا ہے وہ اس لیے کر رہا تھا کہ شاید پیسے ہی مانگنے آیا ہوگا, اور جو مدد کے لیے آیا وہ سمجھتا ہے کہ شاید پیسے دے گا تو مدد ہوگی, ورنہ مدد نہیں مانتے. تو دونوں دیکھیں, سب سے پہلے ہم پروٹیکشن کریں. پروٹیکشن کیا ہے, مین بات یہ ہے, ہم جب گھر سے نکلتے ہیں ذیشان بھائی, جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ہم اوراد و وظائف پڑھ کے نکلیں. جب آپ آیت الکرسی ایک بار پڑھتے ہو تو اللہ پاک آپ کی حفاظت فرماتا ہے, سیکنڈ بار پڑھتے ہو تو آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرماتا ہے, تھرڈ پڑھتے ہو تو آپ کے اطراف کے لوگوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. ہم پروٹیکشن کر کے پہلے نکلیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں جن سے پہلے مدد لی جا سکتی ہے وہ اللہ رسول کے اقوال ہیں, قول اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ کے اقوال ہیں. ہم اس سے پہلے مدد طلب کریں, نماز کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, قرآن کی تلاوت کے ذکر اذکار کے ذریعے. تو مومن نے جب چیزیں چھوڑیں تو پھر کیا ہوا, جب مسجدیں خالی ہوئیں, سینما ہال بھرے, جب سینما ہال بھرے تو پارک بھرے, جب پارک بھرے تو ہاسپٹل بھر گئے. جو لوگ ذکر اذکار کی طرف ہوتے ہیں, رسول اللہ کے دین کی طرف ہوتے ہیں, تو آپ دیکھ لیں وہ ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ کم پیسوں میں اللہ پاک برکت اسے دے دیتا ہے. تو ٹھیک ہے, ڈاکٹر کی دوائی میں بھی شفا ہے, ہم اس سے انکار نہیں کرتے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ دوائی کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر اذکار کو بھی معمول بنانا ہے اپنا. زبردست. ڈاکٹر مینش آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہم رہنما سمجھتے ہیں اللہ کے بعد ہم بلیو کرتے ہیں ڈاکٹرز پر نا, کہ ہم ڈاکٹر کے پاس آ گئے اور ہم صحیح ہو کر جائیں گے. اور آپ فزیو تھراپسٹ ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ فزیو تھراپی کا پاکستان میں کیا مستقبل آپ دیکھتی ہیں؟ فزیو تھراپی کا مستقبل بھی اور پریزنٹ بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں جو ہے نا پین ہر جگہ ہر حساب سے, مطلب کسی کو بیک میں پین ہے, کسی کو شولڈر میں پین ہے, لیکن ایک بات ہے کہ پیٹرول پڑتا ہے لیفٹ سائڈ پہ, صحیح سائڈ میں درد شروع ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہ بھی درد ہے, کہ دل یہاں پہ بھی آ گیا, وہ جو پیٹرول کی پرائز ہم روز دیکھتے ہیں. بالکل بالکل یہی بات ہے. اور یہی میں بول رہی ہوں نا کہ دیکھیں اس مہنگائی کی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک فیکٹر مہنگائی بھی ہے, کہ ہمارا جو ہے نا پھر لائف اسٹائل جو پہلے والا تھا وہ والی چیزیں نہیں رہتی. آپ کی جو ہے وہ ہیلدی روٹین جو ہم پہلے فالو کر رہے تھے, کہ ہم فروٹس بھی کھا رہے ہوتے تھے, یہ بھی کھا رہے ہوتے تھے, چلو صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنا زیادہ مہنگا نہیں لگ رہا ہوتا تھا, تو وہ بھی جو ہے وہ اس میں ساری چیزوں میں کمپرومائز تو آتا ہے نا. اور جب ہماری بہتر ڈائٹ ہی نہیں ہے, بہتر اچھا لائف اسٹائل نہیں ہے, یہ ساری چیزیں,
تو پھر ہمیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں, کبھی بونس کے ایشوز ہو رہے ہیں, کبھی مسلز میں اسپازم ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے, ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہوتا ہمارا. اصل میں اب میں یہ دیکھتا ہوں ڈاکٹر بینش کہ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا آپ کے گھر پہ کہ مہمان جب آتے تھے تو اس سے پہلے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ایک خوبصورت سی پلاسٹک کی پھل بنی ہوئی باسکٹ ہوتی تھی, وہ رکھی جاتی تھی, لیکن جب مہمان آتے تھے وہ ہٹا کر پھل رکھ دیے جاتے تھے. اب مہمان آتے پھل ہٹا کر وہ پلاسٹک والی رکھ دیتے کہ مہمان نہ کھا جائے کوئی مشکل سے تو ہم پھل لے کر آئیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا کریٹیکل واقعہ آپ کی زندگی میں ابھی تک گزرا ہو ڈیورنگ اے فزیو تھراپی کہ آپ نے توبہ توبہ کی ہو کہ میں ڈاکٹر ہی کیوں بنی؟ او مائی گاڈ, نہیں ایسا میرے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا مجھے, بلکہ ہمیشہ بہت ہی اچھا فیلنگ آئی ہے, کیونکہ جب بھی ہم جو ہے وہ پیشنٹ کو کسی بھی پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے بہت زیادہ نا وہ ٹچی ہوتے ہیں, ڈونٹ ٹچ می, اور یہ نہیں ہے وہ نہیں, ہاتھ لگاتے نہیں, شور مچا دیتے ہیں. کچھ جو ہے وہ بہت سارے ہوتے ہیں, بہت سارا جو ہے وہ بہت زیادہ پیمپرڈ پیشنٹس نہیں ہوتے, جیسے مطلب کہ آپ وہی نفسیاتی پیشنٹ ہوتے ہیں, they are not even the جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ان بہت کے زیادہ گھر میں کوئی نہیں سنتا, وہ ڈاکٹر کو سنتا ہے. بالکل بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا پیسے والے, جو بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں کیئر. کووڈ کے ٹائم پہ بھی بہت زیادہ وہ کیئر کر رہی تھی کہ نہیں گھر پہ کوئی نہیں آئی, یہ نہیں آیا, آپ نے یوں کر لیا, آپ نے, میں نے بھائی آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے بلوا رہی ہیں, ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے ہم بھی جو ہے وہ ایز اے ڈاکٹر آپ کے پاس اگر آئے ہیں تو ہم بھی اپنی پریکاشنز کریں گے اور آپ کو بھی ایسا ہی فیل کروائیں گے. آف کورس سائڈ پہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر آئیں گے کہ ہم کووڈ ہم بھی آ رہے ہیں. تو آپ کے پاس آئے ہیں تو وہ اس طرح کی جو ہے وہ اریٹیشن ہوتی ہے کہ کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں کہ ظاہر سے تو ان کو اب نی میں پین ہے, ایگزامپل سرجری ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ہوتا ہے, آپ نے بتایا نا, تو اب مجھے یاد آئے گا بھائی دیکھیں سرجری ہوئی ہے, نیز کی سرجری ہوئی ہے, اب نیز پہ ہی ہمیں بینڈنگ کرنی ہے, اسی پہ ہی کام کرنا ہے اور اسی پہ آپریشن ہوا ہے. اب وہ بول رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ بینڈنگ کریں گے تو ہمیں درد تو نہیں ہو جائے گا. میں نے کہا ایکسکیوز می, ڈاکٹر نے آپ کو فزیو تھراپی ریکمینڈ کیا ہے اور آپ کو بھی ساری زندگی سیدھا تو نہیں لیٹنا, آپ کو تھوڑا بینڈ بھی کرنا ہے, اٹھ کے بیٹھنا, اٹھ کے بیٹھنے کے لیے گھٹنا مڑے گا, چلنے کے لیے گھٹنے پہ زور آئے گا, وہ طاقتور, وہ انرجائز اس میں وہ ہوگی, پاور ہوگی تو آپ چلیں گے. ایگزیکٹلی, موبلٹی تو ہمیں امپروو کرنی پڑے گی نا اس کی. تو وہ اس پہ وہ پھر اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں 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 ایسا کچھ کر دینا, کہ میں نے کہا ایسے کچھ کر دیں میں دور کھڑے کھڑے آپ کی فزیو تھراپی کر دوں گی. تو وہ کبھی کبھی میں نے یہی میں ایک دو دفعہ سے میں پوچھ چکی ہوں کہ کیا میں کچھ پڑھ کے پھونک دوں کہ جس سے آپ جو ہے وہ بس آپ کی جو وہ سب کچھ کر کے آپ پڑھنا اسٹارٹ ہو جائے. میں نے بولا کہ پھر آپ آن لائن سیشن ہی لے لیتے کہ میں آپ کو یہاں سے بولتی رہتی کہ چلیں مجھے آپ چل کے دکھائیں, اب بیٹھ کے دکھائیں. تو وہ ایسا ہوتا ہے, کچھ پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اریٹیشن آپ کے. اچھا پھر ایسے پیشنٹس کو اگر آپ, کیونکہ ڈیل کرنا آپ کا نوبل پیشہ ہے, آپ کو کرنا بھی پڑتا ہے, لیکن بڑا دل سے نا بندہ اس دن کا موڈ بڑا خراب ہو جاتا ہے. ہاں ایسا ہے, بالکل ہوتا ہے. اچھا لوگ نہیں مانتے کہ موڈ خراب ہوتا ہے, بالکل جی موڈ بھی خراب ہوتا ہے, تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور کیونکہ یہ سیشن اوور ہونے والا, ڈاکٹر بینش بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا, نعمان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا, مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم جو ہے اس وقت اورنگزیب بھائی آپ کے کلام کے ساتھ ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور جو لوگ ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ان کو آپ سے ملواتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اکیلی شاید کہہ رہے ہیں کہ وہ رکیں گی, مجھے اب دیکھتے ہیں کہ جو پروڈیوسر صاحب کی بات ہو. آپ کے لیے پروڈیوسر صاحب کاشف بھائی نے میسج کیا ہے فرام ریڈیو پاکستان کے ذیشان جو ہے وہ نہیں بول رہا ہے کیونکہ وہ آپ سے مل چکے ہیں, اور انہوں نے میسج دیا ہے کہ اس رمیز بول رہا ہے. تو تھینک یو ویری مچ جی, کمپلیمنٹ ہے کہ میرے استاد محترم ہیں اور مجھے بتاتے کہ گائیڈ کرتے کہ کیسے بولنا ہے. رمیز خان, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کے ساتھ ایک بریک پر ہم جائیں گے. مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں. خدا کا گھر بھی چھوٹا اور نبی کا آستانہ بھی, خدا کا گھر بھی چھوٹا اور نبی کا آستانہ بھی. لگا ہے دوہرا غم آقا, مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں. ابھی تک دل
وہیں پر ہے، ابھی تک جان وہیں پر ہے، ابھی تک دل وہیں پر ہے، ابھی تک جان وہیں پر ہے، دل و جان کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ خدا جانے وہ کیسی نور اور کرنوں کی بستی تھی، اندھیرا ہے یہاں پر ہم اجالا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ 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 چھوڑ آئے ہیں۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری
آن مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا. کہ ایک عرصے سے وابستگی ہے ماشاءاللہ حسان سر بہت میٹھے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمیشہ سناتے ہیں, اور ان کے لیے میں یہ بھی ضرور کہتا ہوں کہ کبھی بھی فورسلی کسی بھی سر کو یوز نہیں کرتے, بلکہ میٹھے انداز میں پڑھتے ہیں. اور کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں مٹھاس ہر طرف پھیل جاتی ہے. یعنی آپ کی آنکھوں میں ہو, سب سے پہلے تو آپ کے کان کے ذریعے آپ کے دل میں مٹھاس پھیلتی ہے, اور پھر مزاج میں مٹھاس پھیلنا شروع ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن ان کیا ہے مفتی زاہد صاحب نے, آپ کو خوش آمدید کہیں گے, السلام علیکم. اسی کے ساتھ علامہ ادریس صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے, السلام علیکم. اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر سمینہ حبیب نے ہمیں جوائن کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اب کیونکہ یہ ہمارا آج کا آخری جولائی کا پروگرام ہے, پھر اب جو نیکسٹ ہوگا وہ اگست میں ہوگا, کیونکہ اگست میں 14 اگست بھی ہوتی ہے. جھنڈا بنوایا کبھی منہ پہ آپ نے؟ پکی بات ہے, اتنا خوشی کا دن ہے, بالکل اتنی ایک اللہ نے ہمیں نعمت دی آزادی کی, بالکل سیلیبریٹ کرتے ہیں. بچے بھی سجتے ہیں, گھر کو بھی سجاتے ہیں, گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں, سارا شہر دکھاتے ہیں ان کو. زبردست. اچھا مجھے یہ بتا, اچھا پہلے یہ نا اسکول کے اندر تدریس ہوتی تھی, درس کے اندر پڑھایا جاتا تھا کہ پاکستان کو ہم نے کیسے حاصل کیا. اب تو ٹیچرز بھی آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کیپ کٹ پہ اور آپ کا جنزی جتنی بھی ہے جیمنائی پہ, یا آپ کا جو بھی چیٹ جی پی ٹی ہے, آپ اس پہ کیسے کٹنگز مار سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو واقعی میں خود بتانا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ اب آقا کا مہینہ بھی آنے والا ہے, کہ جب ہم ربیع الاول بھی منائیں گے, اور جس طریقے سے حسان نے نعت سنائی, تو مجھے یہ بتائیں کہ کچھ شادی سے پہلے کی جو ڈیلز ہوتی ہیں, وہ پری ویڈنگ ڈیلز جو ہوتی ہیں, وہ صرف میں آج مردوں پہ تھوڑی سی بات کروں گا, تو مجھے یہ بتائیں کہ دھولے کے لیے بھی ڈیل ہے, یا آپ کہتی نہیں دھولا نہیں اچھی لگتی, دھولے تو پھر بائک ہی چلانی ہے بعد میں جا کے؟ بالکل دونوں کے لیے ہوتی ہے, اور ظاہر ان کا اچھا لگنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اور وہی ٹریٹمنٹ جو فیمیل کو ضروری نہیں کہ میل کو آپ بالکل الگ چھوڑ دیں, ان کے لیے بھی اب ظاہر ہے اسکن ایشوز ہیں, یہ بھی نہیں. بہت سے کلائنٹ کیا کرتے ہیں شادی سے کچھ دن پہلے آ جاتے ہیں, تو اس وقت بھی ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہوتی. تو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ 5-6 مہینے کا ٹائم لے کے آئیں, کیونکہ اگر آپ کی اسکن کے ایشوز ہیں, چلو جن کی نارمل اسکن ہے ان کا تو اتنا پرابلم نہیں, اینڈ میں ہائیڈرا فیشل وغیرہ لے لیا تو بس ان کے ٹھیک ہے, ان کو اتنی نیڈ نہیں. لیکن جن کے کوئی ایشوز ہیں, ایکنے اسکارز ہیں, پگمنٹیشن ہے, تو آبویسلی ان کو کچھ منتھس کی ٹریٹمنٹ چاہیے. تو وہ ایک ایسا ہے کہ شادی سے بالکل کچھ دن پہلے نہیں, کچھ مہینے پہلے سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پورے پیکیجز بنتے ہیں, اگر ان کو نیڈ ہے, ہیئر ٹریٹمنٹ کی نیڈ ہے, فیس کی ٹریٹمنٹ کی نیڈ ہے, تو وہ سارا پیکیج ساتھ لے کے چلتے ہیں. اسکن کلر میں بہت زیادہ آج کل لڑکوں کا بھی رجحان ہو گیا کہ ہمیں گورا ہونا ہے, تو اس گورے چٹے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ دیکھیں گورا چٹا بیسک آپ یہ مائنڈ میں رکھ لینا کہ سب سے پہلے جو ہماری ٹیننگ ہوتی ہے ہم نے اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے. آپ کا جو نیچرل برتھ کلر ہے, آپ ایون ڈرپس بھی لگواتے ہیں, تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ 3-4 مہینے میں وہی واپس آئے گا آپ کو, کیونکہ صرف گورا ہونا ہی خوبصورتی نہیں ہوتی. آپ کی اسکن گلو کری, آپ کی اسکن ہیلدی ہے, کلر جو بھی ہو تو وہ خوبصورت ہی لگے گی. تو وہ اس کو obviously اگر آپ ڈرپس بھی لگواتے ہیں تو کم از کم 2 سے 3 مہینے کا ٹائم لگتا ہے. اچھا مجھے یہ ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ جیسے میری ڈبل چن ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کتنے ٹائم پہلے اگر کسی بھائی کی بہت زیادہ کہ منہ ہلاتا نیچے گردن سے بھی نیچے ہلاتا ہوتا ہے, وہ پھر دیکھیں الگ الگ ہے نا, کسی کو سرجیکل کی طرف ہی جانا پڑتا ہے, لائپوسیکشن کرائے, ریموو کرائے, پھر اس کے بعد اسکن ٹائٹننگ کی طرف جاتے ہیں. بہت زیادہ ہے تو آپ کو obviously جانا ہی سرجری کی طرف پڑتا ہے, تاکہ آپ کی جو لوز نہیں, یہ اتنی نہیں. اس کے لیے تو آپ جیسے فیٹ ڈیزالونگ انجیکشن لگا لیے, 1-2 ہائی فوکس سیشن لے لیے, تو اس سے بھی سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. بہت زیادہ ہو تو آپشن ہی سرجری کرایا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ ریموو کر بھی دیں گے فیٹ تو لوز اسکن آ جائے گی, لوز اسکن کو پھر ریموو بھی کرانا پڑتا ہے. آپ کے جو ہے نا اسٹوڈیوز میں چکر لگانے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہائیڈرا فیشیل جو ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی, کچھ کہتے ہیں ہم جو کرتے ہیں وہ 40 سٹیپ کرتے ہیں, کوئی 22 سٹیپ کرتے ہیں, یہ سٹیپس کیا ہوتے ہیں, مطلب کوئی کتھک سکھاتا ہے اس میں؟ نہیں, اس میں دیکھیں بیسیکلی ہائیڈرا مین واٹر کیا سیرم اس میں ایڈ ہوتے ہیں, سیرم ہوتے ہیں آپ کی اسکن کنڈیشن کے اکارڈنگ یوز ہوتے ہیں. اس میں ایکنے والے سیرمز بھی ہیں, اس میں وائٹننگ مینز جو پگمنٹیشن ریموو کرنے کے لیے, اینٹی آکسیڈنٹس ہے جو اسکن ٹائٹننگ کرتے ہیں. پھر اس میں اسٹیپ ہر ایک کو ہر اسٹیپ کی نیڈ نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں کچھ اسکن ٹائٹننگ کے اسٹیپس ہوتے ہیں, کچھ اس میں ایکنے کے ٹریٹمنٹس کے سیشنز ہوتے ہیں, تو وہ سارے اس مشین میں جو سب سے بیسٹ مطلب میکسیمم 14 اسٹیپس تک ہوتے ہیں. لیکن وہ ہر اسکن کو دیکھ کے, اب یہ نہیں اب لوگوں نے کیا ہمیں اتنے اسٹیپ چاہیے, ہمیں ہر ایک کو ہر اسٹیپ کی نیڈ نہیں ہوتی. ایک ینگ بچہ ہے اس کو ہو سکتا ہے صرف 5 to 6 سیشن جس میں کلینزنگ ہوگی, سکشن ہوگی, ہائیڈریشن ہوگی, اس ٹائپ کے اسٹیپس کی. اور جو اولڈ ایج ہے, اسکن ہے, ایجنگ اسکن ہے, ان کو ٹائٹننگ والے اسٹیپ کی بھی نیڈ ہے.
जिनकी पिगमेंटेशन आई हुई है उनके लिए अलग स्टेप्स हैं, एक्ने वालों के लिए बिल्कुल अलग अलग 2-3 प्रोब होते हैं, बाकी स्टेप तो सेम है, वो 2-3 एक्स्ट्रा उनको लेने पड़ते हैं। तो वो स्टेप वाइज वो स्किन आप बेहतर यही होता है कि डॉक्टर को छोड़ दें, वो आपके लिए डिसाइड करेगा कि आपको कितने स्टेप की नीड है, कौन से सीरम की नीड है, क्योंकि हर स्टेप पे सीरम भी डिफरेंट यूज़ होते हैं हर एक स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो वो- आपने कभी ऐसा किया कि किसी ने बहुत तंग किया और आपने बोला ये 3-4 कीले पकड़ो, ये स्टेप मारो 3-4, ऐसे करके कभी करते आपने हैं बहुत क्लाइंट ना बैठ के नहीं काउंट कर रहे होते हैं, इतने स्टेप हो गए इतने नहीं हुए, भाई आपको जितने स्टेप की नीड होगी वो हम करेंगे और उससे यदि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड है, आपकी स्किन टाइप देके उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होती है। मतलब आप सिर्फ स्टेप के पीछे नहीं भागते, जो मतलब जिनको थोड़ी नॉलेज है उनको पता ही है, भाई डॉक्टर के हमने अपना हवाले कर दी ग्लो थी अपने स्किन। साथ एक छोटा मिरर रखकर ग्लो चेक करें, जहां पे ग्लो आपको सेटिस्फेक्शन है उसके बाद बिल्कुल। स्टेप्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप वैसे भी रैशेस कभी कभार कर देता है, आपकी स्किन इतनी नहीं हर उसको एक बर्दाश्त स्टेप कर उसके सकता। अकॉर्डिंग जा रहा है। तो अच्छा मुझे एक और चीज बताएगा, फिर हम डॉक्टर बिनिश की तरफ चलते हैं। मेरे ये जो नोज एरिया है इसमें और फोरहेड पर बहुत ज्यादा व्हाइट एंड डार्क ब्लैक जो क्या Head कहते हैं होते हैं, वो बिल्कुल, जिसको sebaceous कहते हैं ना कि filament वो होते हम हैं। क्या कहते हैं तिल जिसको कहते हैं या ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड जिसको कहेंगे, तो उसको एक तो वो अगर लोकल मार्केट में जो ऐसा वो अजीब सा वो स्पैचुला लेकर आते हैं वो बहुत पेन करते हैं, तो कोई पेनलेस है कि जिसके थ्रू ये रिमूव हो जाए? वो हाइड्रा फेशियल में होता है ना स्टेप, वो सक्शन करते हैं उससे रिमूव हो जाते हैं, जितने इजीली रिमूव हो जाते हैं। बाकी उसके लिए फिर आपको रूटीन केयर करनी है, डेली अपनी रूटीन में आप सैलिसाइलिक रखते हैं तो उसको क्लीन करता रहता है, क्योंकि आप जो फिजिकल एक्सफोलिएशन करते हैं आपकी स्किन डैमेज करती है। केमिकल एक्सफोलिएशन माइल्ड 1 to 2% सैलिसाइलिक आप डेली अपनी रूटीन में रखते हैं तो वो बनते ही नहीं सही है, वो है। डीपली आपके अंदर से पोर क्लीन होते रहते हैं तो उसमें बनता ही नहीं, क्योंकि ये बेसिकली सिबेशियस फिलामेंट होते हैं, आपके ऑयल बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है, डेड स्किन सेल कलेक्ट हो रहे हैं, डस्ट आ रही है तो वो ब्लैक हेड की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, एक और सवाल है लेकिन डॉक्टर बिनिश की तरफ जाते हैं। डॉक्टर बिनिश, कभी आपको ऐसा हुआ कि आप फिजियोथेरेपी करती हैं लोगों की, वो जो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट वाला सीन है वो मुंह पे ही हो रहा होता है, तो आप मुझे बताएं कि फीमेल्स को आप कर रही होती, कभी कभार ऐसा हो कि यार मेरी तो स्किन ही डेड हो गई है, मुझे फेशियल लेना, तो कभी आपने ऐसा सोचा? नहीं, स्किन के हवाले से फिजियोथेरेपी का कोई ऐसा कुछ खास कोई रोल नहीं एज है। ए डॉक्टर मैं पूछूं कि फीमेल हाँ। भी है ना, लड़की भी है ना, हाँ। लड़की, तो आपको कभी हुआ कि नहीं मुझे भी जो है वो फेशियल्स की तरफ जाना चाहिए? हाँ, पेशेंट्स को देखकर पेशेंट इतनी अच्छी अच्छी आ रही होती हैं, कभी कभी ये बोलते हैं कि यार कि माशाल्लाह से कितनी ब्यूटीफुल है और ये है वो, तो उसको देखकर हो रहा होता है कि यार अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को देखते हैं, अच्छा पेशेंट का ना अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम मैं एक दो वीडियोस देख रहा था, अच्छा ये वो वाली वीडियोस होती हैं जो कि आपकी बहुत बात की होती हैं। अच्छा एक फीमेल ने वीडियो डाली कि मुझे सी सेक्शन हुआ, मेरा बेबी है और मुझे इतने स्टिचेस लग गए, डॉक्टर से ये गलती हो गई, कर के मैं मेकअप कर रही हूँ और उसके बाद ये करूँ, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हाँ, तो आपको वही वीडियोस डालनी चाहिए कि अगर आपका हार्ट टूट गया और उस पर आप मेकअप नहीं कर सकते, जब आपका हार्ट टूटा है, एल्बो निकल आई है, सब कुछ नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताएगा, एल्बो रिप्लेसमेंट जब हो, यानी अपनी ही उसको रिप्लेस किया जाता है एल्बो, अगर वो खराब हो जाए तो उसका जो हाथ, क्योंकि प्लस्तर में चला जाता है, तो जो हाथ यहाँ पर आके स्टक हो जाता है, उसको नीचे मोबिलिटी लाने में कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन हम जो है वो 4 to 6 वीक्स का जो है वो उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका बैक स्लैप का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, कुछ पेशेंट्स का कम होता है, तो वो भी ट्रॉमा पे डिपेंड करता है ना, और किस तरह से जो है वो उनका जो है वो फ्रैक्चर अंदर किस तरह का फ्रैक्चर हुआ था, हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था या ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उस हिसाब से भी जो डॉक्टर्स भी जो है वो आपको जो है वो प्लास्टर का टाइम ड्यूरेशन देते हैं कि भाई आपको 4 वीक्स लगेगा, 4 वीक्स के बाद वो एक्सरे करते हैं, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो मजीद जो है वो उसको जो है वो टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं कि भाई अब आप 2 वीक्स बाद आइएगा, अभी सही तरह से मेरी ही टांग लग नहीं टूटी हुआ। थी, मुझे हर 15 दिन 20 दिन बाद बोलते थे Exactly, वो बीच कि बीच में आपका एक्सरेज प्लास्टर करवाते खुल हैं। जाएगा, मुझे 3.5 महीने प्लास्टर में रखा है इन लोगों ने। हाँ, वो क्योंकि आपका जो है वो बोन साइज डिफरेंट है ना, जी, जी। ज़ाहिर है आर्म है और लेग है, उसमें डिफरेंट है, दिल मत ज़ाहिर है, बढ़ाया of course। करें। अच्छा जिनकी कमजोर हड्डी होती है हाँ। या जिनको कैल्शियम की कमी है, हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं, उस पेशेंट को आप कैसे केटर करेंगे कि अगर उसकी आर्म की पूरी की, अगर उसकी फिजियोथेरेपी है, लेग की फिजियोथेरेपी है, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, Exactly। जो थोड़ी एजेड फीमेल हमारी दादियाँ नानियाँ, जी, तो जी। उनको केटर करना आसान होता है? उनको थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज के ऑफ कोर्स डॉक्टर्स ने भी बोला हुआ ही होता है कि भाई बहुत जेंटली रखिएगा, तो उनको बड़े टेक्निकल तरीके से जेंटली
رینج بھی آپ کو بڑھانی ہے, اس کو فزیوتھیراپی بھی پرووائڈ کرنی ہے, لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کہ کوئی جو ہے نا ہم اگریسولی ان کو ٹریٹ نہ کر دیں, کوئی بھی جوائنٹ کو جو ہے وہ موبیلائز نہ کر دیں کہ وہ ظاہر سی بات ہے بجائے بہتری آنے کے کچھ نہ کچھ فریکچر نہ ہو جائے یا کچھ ایسا نہ ہو جائے نا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر بینی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. آپ کے بعد ایک اور آپ کے ہی شعبے سے ریلیٹڈ ڈاکٹر ہمیں جوائن کریں گے. ڈاکٹر سمینا, آپ کے لیے ایک سوال ہے, پھر ہم مفتی گرامی کی طرف چلیں گے کہ بالوں پہ جیسے میرا ڈیلی اسپرے ہو رہا ہے, اور آج کل تو ریسٹورینٹس میں بھی جاتے تو آپ کو پراپرلی لڑکوں کے جو مینیجرز ہیں, جو فلور مینیجرز ہیں, جو ویلکم مینیجرز ہیں, ان کی بال پراپرلی بنے ہونے چاہیے. تو لڑکا جو ہے بیچارہ بچ کچھ کے بال ہی بچتے ہیں, اس کے بعد وہ بھی نکلتے جا رہے ہیں, میرے بھی جڑ سے نکل رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے کون سی ٹریٹمنٹ ہے؟ اس کے لیے دیکھیں بہت ساری, پہلے تو ہمیں کاز کرنی ہوتی ہے اس کی معلوم, روز ڈرائر, روز آئرن, اور اس کے بعد پھر کیونکہ اس سے ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں, آبویسلی کیمیکل لگ رہا ہے, ہیٹ آ رہی ہے, یہ سب ڈرائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں روٹ کاز معلوم کرنی ہوتی ہے کہ کس وجہ سے. فیمیل میں ہے ڈفرینٹ کازز, میل میں ہے ڈفرینٹ کازز. میل پیٹرن بالڈنس بالکل ڈفرینٹ ہارمون کے رسپانس میں ہوتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا فرنٹ سے بالڈنس ہوتی ہے, بیک پہ ہیئر رہتے ہیں. تو ابھی جو نیو میڈیسن ہے یا جو نیو ایڈوانسمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے, اور ہم سب جا رہے ہیں ریجنریٹیو میڈیسن کی طرف. ریجنریٹیو میں یہ کہ ایون بہت سے ایسے کلائنٹس ہیں جن کے 2-3 ٹرانسپلانٹ ہو چکے, اب ان کے ہیئر ہی نہیں بچے, نہ وہ ٹرانسپلانٹ کے کینڈیڈیٹ رہے. تو ان میں بھی ریجنریٹیو میڈیسن کے جب ٹرائل دیے گئے تو ان کے 4 to 6 منتھ میں آلموسٹ نیو ہیئر گرو کر گئے, دوبارہ سے ان کو ٹرانسپلانٹ بھی نہیں کرانا پڑا. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کلائنٹ آئے, ایک تو روٹ کاز ہم نے رول آؤٹ کر لی, اس کے بعد پھر ٹرائکوسکوپی کر کے دیکھتے ہیں ان کو جو ہیئر ٹیکسچر ہے, ان کی اسکیلپ کے ٹیکسچر ہے, ہیئر کاؤنٹ ہے, وہ سارا اس میں پورا ریکارڈ آ جاتا ہے. پھر کلینک میں ایک سیشن دے دیا, اس کے بعد ڈیلی یوز کے لیے بہت سے اب ایڈوانس سیرمز آ گئے ہیں جس میں اسٹیم سیلز بھی ایڈڈ ہیں, ہیئر گروتھ اس میں کافی سارے انگریڈینٹس ایڈڈ ہیں, تو وہ ڈیلی ان کو یوز کرنا ہوتا ہے, 1 منتھ کے بعد فالو اپ ہوتا ہے. تو آلموسٹ 90% کلائنٹس اس کو بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں, ان کے ہیئر ریجنریشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بہت سے ایسے ہیں جو مطلب ہیئر ٹرانسپلانٹ کی پھر ان کو نیڈ ہی نہیں پڑتی, اور بہت سے ایسے ہیں جو ٹرانسپلانٹ کرا چکے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے, کیونکہ پھر آپ کے ہارمون کے رسپانس میں ایسا ایسا پھر ہیئر فال اسٹارٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے لوگ ٹرانسپلانٹ کر دے تو آفٹر کیئر پراپر بتاتے ہی نہیں ہے, کوئی کون سے سیرم آپ کو کرنے ہیں, لائف لانگ رکھنے ہیں, اس کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے. تو پھر لوگ ایسے بھی ہیں 2-3 ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر یہی ایشو آ رہا ہوتا ہے. بہت پینفل ہے, ذرا فل ڈے کا پروسیجر اور کافی پینفل پروسیجر ہے. پھر آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے 8-10 دن, تو سر پہ عجیب ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ عجیب. آپ دیکھیے گا ویڈیوز بھی ایسی ہیں. آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, ہم چلیں گے مولانا علامہ ادریس کی طرف. علامہ ادریس, آپ سے سوال ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نسبت کیا ہے, اور ابتدائی احوال ان کا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سید الاولیاء حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان قریب ان کے عرس کا دن آنے والا ہے, تو اسی سلسلے میں اور اسی وجہ سے ہم آپ کی مبارک سیرت اور آپ کی سوانح حیات کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا, اور آپ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سید الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کے زمانے میں زندہ ہوتا, اور یعنی کہ آپ کے زمانہ میں پاتا, تو میں آپ کا ہی مرید بنتا. یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آپ کی ولادت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے بعد ہوئی, اور آپ یہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو میں آپ کا ہی مرید بنتا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. تو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ دونوں جانب سے, یعنی والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں تو یہ بات بالکل درست ہوگی, کیونکہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں, اور آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ وہ بھی سیدہ ہیں, اور وہ بھی جلیل القدر اولیاء کرام میں سے ہیں. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حسنی بھی ہے, حسینی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اتنے نیک اور پرہیزگار شخصیت ہیں کہ آپ کا جس طرح سلسلہ نسب پاکیزہ ہے, آپ کے افعال بھی نہایت پاکیزہ ہیں, آپ کے اخلاق بھی نہایت پاکیزہ ہیں, آپ کی سیرت بھی نہایت عمدہ اور پاکیزہ ہے. تو اسی لیے آپ کے سلسلے نسب کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
कितनी अजीम और बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाया। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी के साथ मुफ्ती जाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती जाहिद साहब से एक तो खुशामदीद मैंने आपको कह दिया था। मुफ्ती जाहिद साहब, इस्तिखारा की हम जहाँ तक बात करें, बिल्कुल आप लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि लाइव कॉल पर नहीं आना चाहते हैं और अपना सवाल आप हमारे MCR डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, हम आपके उस बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक सवाल आया कि तस्बीह पर जो इस्तिखारा होता है, क्या वो सही है? उसका जवाब सही होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम घर पे करते तो तस्बीह राउंड घूमती है, मुफ्ती साहब करते तो स्ट्रेट घूमती है, तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिखारे के हवाले से पहले हमने अर्ज़ कर दी थी कि इसमें खैरियत का मुतालबा होता है और मुशावरत की जाती है। रही बात यह कि इस्तिखारा तस्बीह के ज़रिए करना, तो इस्तिखारे के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, तो उनमें एक तरीका तस्बीह वाला भी है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और वो जो तस्बीह के ज़रिए इस्तिखारा किया जाता है उसमें यह होता है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ना चाहिए और बावुज़ू होना चाहिए और आपके अंदर तक़वा और परहेज़गारी ये शर्तें होनी चाहिए। तो जब आप क़िबला रुख मुँह करके बैठते हैं, आपने अपना सवाल रिपीट कर लेना होता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में मशवरा दरकार है। तो आप जब आप तस्बीह लेकर बैठते हैं, क़िबला रुख होकर बैठ जाएं, तस्बीह पकड़ें, आपका हाथ नहीं हिलना चाहिए, कोई हवा वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। तो उस दौरानिए में आपने अल्लाहुस्समद का विर्द करना होता है। अल्लाहुस्समद बार बार पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह आधे मिनट बाद 1 मिनट बाद आपको आपके सवाल का जवाब और रिज़ल्ट मौसूल हो जाता है। लेकिन इसमें शर्त है कि आपके अंदर तक़वा और परहेज़गारी हो, और कोई बड़ा बाअदब मुत्तकी परहेज़गार शख्स अगर करता है तो उसको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब मैं यहाँ पे ज़रूर एक बात की नेगेटिव पहलू में भी जाऊँगा, क्योंकि आप तो पढ़ कर बता रहे हैं ना हमें। हमारे यहाँ पर ये कि आपने बता दिया कि अल्लाहुस्समद पढ़ना। अल्लाहुस्समद तो वैसे भी कहते हैं कि एक जगह में, बल्कि मैं भी उसको विद रखता हूँ कि 313 दफ़ा पढ़ें, और कहते हैं कि अल्लाहुस्समद वो है कि औलिया किराम ने फरमाया कि उस जगह से उठने से पहले अल्लाह तबारक व तआला जायज़ हाजत को पूरा करता है। ऐसा ही है। तो आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आपने दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म करना है, और उसके बाद आपने अपनी कोई भी हाजत है जो जायज़ हाजत है उसके लिए 313 दफ़ा अल्लाह अव्वल और आखिर 3 या 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना, यानी स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, और हाजत पूरी होती है अल्लाह तबारक व तआला। टाइम टेकिंग होता है, अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है कि कब उसको पूरा होना है। लेकिन कुछ लोगों का भी ये कि आपने बता दिया कि आपने अल्लाहुस्समद पढ़ना, वो तस्बीह लेकर आस्ताना खोल कर बैठ गए, तो ये चीज़ तो गलत है ना। हाँ, रही बात आस्थानों की और खानकाहों की, ये जो सजादे ज़बरदस्ती बन के बैठ जाते हैं, तो आस्थाना हर बंदा नहीं खोल सकता। इसके लिए बाकायदा पीछे एक सिलसिला होता है, एक शजरा होता है, बाकायदा सादात का होना ज़रूरी है, बाकायदा इल्मी कमालात का होना ज़रूरी है, शरीयत के इल्म का होना ज़रूरी है। तो उसके बाद जाकर फिर आपको इजाज़त मिलती है कि आपका सिलसिला या आपकी गद्दी या आपकी वो जो सजादगी है कहाँ मिलती है, और आपके जो शजरा नसब है वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह तक पहुँचता है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। ये ज़रूरी है। आजकल जो गली मोहल्ले में हर बंदा सजादा नशीन बन के बैठा है और हर बंदा खानका और इस तरह आस्थाना खोल के बैठा है, तो मैं हमेशा ये दर्द महसूस करता हूँ, बल्कि इदारों को ये कहता हूँ कि इस तरह के जो ये निकम्मे फराडिये चोर उचक्के बैठे होते हैं ना, जिनके पास कोई काम वाम होता नहीं है, और वो कहते हैं कि जी यहाँ पर मतलब ये है कि बग़ैर इन्वेस्टमेंट के कमाई है, तो वो ऐसे खोल के बैठ जाते हैं। पूछा जाए तो आपने कहाँ से कोई इल्म हासिल किया? ना कुरान का इल्म है, ना हदीस का इल्म, ना आलिम है, ना फाजिल हैं, तो खामखा लोग बैठे हैं। मैंने कई लोगों को देखा जो बिल्कुल जहालत के इंतहाई दर्जे पर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पता क्या होता है कि इस तरह के जाए लोग बैठे थे, हमारी ख़वातीन पहुँचती हैं वहाँ पर, और ख़वातीन फिर अपने घर वालों को भी ले जाती हैं, और हमने उनको कि मस्जिद में ईद वाले दिन भी नहीं देखा होता। मुशाहिदात के ज़रिए बात कर रहा हूँ। तो ये जो इस तरह के फराडिये बैठे हैं, इनसे बचें, और जो हकीकी मानों में सजादा नशीन है, हकीकी किरदार है खानकाहों का, उस हकीकी किरदार को अपनाना चाहिए, उसके मुताबिक चलना चाहिए। और खानकाही निज़ाम जो चला था, उसका असल निज़ाम तो ये था कि कुरान और हदीस की पासदारी करना, शरीयत को आगे फैलाना, शरीयत का पैगाम आगे पहुँचाना। आज हर गली के अंदर, हर दूसरी जगह पे एक से एक आस्थाना मिलता है, जो ना तो सैयद हैं, ना तो इल्म रखते हैं, ना तो फजीलत रखते हैं, ना उनके पास कुछ है। तो इस तरह के जो हालात से, इस तरह के ये जो शरीयत के मुखालिफ लोग बैठे हैं, इससे बचना चाहिए। अच्छा, मेरी एक जगह पे लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई मतलब जुबानी लड़ाई। कहते पीर साहब बड़े पहुंचे हुए। मैंने कहा वाकई में बहुत ज्यादा ही पहुंचे हुए कि नमाज तो ये पढ़ते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अजान का टाइम है, अल्लाह के घर से आवाज आ रही, वो तो अपने कामों में लगे हैं, पता नहीं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो एक तो मेरा यहाँ पर है कि अगर आप वाकई में पीर बनते हैं, मेरा इस पे बिलीव नहीं है, तो अगर आप पीर बनते हैं तो आपको ये चीज है कि आपको नमाज भी प्रॉपर पढ़नी चाहिए। नमाज हो रही है, आपने फजौर
असर मगरिब सारी गवा दी, ईशा भी आपने गवा दी और आप पीर बन के बैठे हैं। सही बन, यहाँ पे मैं गलत हूँ या सही हूँ, पहले तो मुझे ये क्लियर करें। देखें, बिल्कुल शरीयत का हुक्म यही है कि पीर बनने के लिए, सजादा बनने के लिए, किसी जगह पे गद्दी नशीन बनने के लिए या पीरी मुरीदी के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास शरीयत का इल्म हो। कुछ बदबख्त ये कहते हुए नज़र आते हैं और नहीं जी नहीं, ये शरीयत अलग होती है, तरीक़त अलग होती है, तसव्वुफ़ अलग होता है जी, ये तो सलूक की राहें हैं जी, कहते हैं ये तो राज़ व नियाज़ की बातें हैं। भाई ऐसे कौन से राज़ व नियाज़ हो गए जिन राज़ों ने आपको नमाज से दूर रखा हुआ है? ऐसे कौन से तसव्वुफ़ है कि जो आपको कुरान और हदीस से दूर रख के बैठा हुआ है? बल्कि पीरी मुरीदी के लिए, खानकाही निज़ाम के लिए, सज्जादगी के लिए ज़रूरी है कि कोई भी जाहिल कभी वली और पीर बन ही नहीं सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि अहले इल्म हो, इल्म का होना ज़रूरी है। बे इल्म जाहिल कभी किसी चीज़ पर, किसी जगह पर मुस्तहिक हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर बात चली है ना कि इख्तिलाफ राय की बड़ी कसरत के साथ मेरे पास सवाल आते हैं। सोशल मीडिया चूँकि हम भी देखते रहते हैं, तो उसमें कई दोस्तों ने मुझे कहा जी आपने अभी तक अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, क्योंकि हमने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक इस तरह की बहस देखी है इल्मी घराने के बारे में, या एक जो ऐसा शख्स जिसने इस तरह का अपना इख्तिलाफ राय बयान किया वो भी एक इल्मी ताल्लुक़ रखने वाला है। तो उसमें मैं दो बातें कहूँगा। लोगों ने कहा अपना मौक़िफ़ दे, हमने कहा कि हमारी जो तरबियत हुई है, हमारी तरबियत में ये बात शामिल है कि इंतशार नहीं फैलाना और आवाम में नफ़रत नहीं फैलानी, और किरदार वो अदा करना जिसमें इस्लाह हो, जिसके अंदर मुस्बत पहलू हो। तो हाल ही में पंजाब के मशहूर आलिम दीन है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली, इन्होंने हुजूर सैयद अहमद सईद काज़मी, जिनको गज़ाली ज़मा कहा जाता है, उनके शहज़ादों के बारे में अपना इख्तिलाफ राय दिया। मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम ने इख्तिलाफ राय की इजाज़त दी है, मगर अदब के साथ, सब्र के साथ, इंसाफ के साथ, तक़वे के साथ, परहेज़गारी के साथ। अगर आपका इख्तिलाफ है किसी से तो अदब ज़रूरी है। अगर आप किसी से इख्तिलाफ रखते हैं तो आपकी ज़ुबान में शाइस्तगी ज़रूरी है। अगर आप किसी की मुखालफत करते हैं तो इख्तिलाफ राय से किया जाए, किसी की तहकीर से या तज़लील से ना किया जाए। कुरान करीम के अंदर 26वां पारा, इसकी सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 11 है। कुरान ने कहा ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। सवाल नंबर 1 हो गया। और दूसरी बात यह कि अगर आप इख्तिलाफ राय रखते हैं, इख्तिलाफ रखना चाहते हैं, तो कुरान की सूरत नंबर 2 जिसका नाम सूरतुल बकरा, इसकी आयत नंबर 83 में है कि वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, आप इख्तिलाफ करें लेकिन आप अच्छी बात कहें। कुरान करीम के अंदर सूरतुल माइदा है, इसके अंदर आयत नंबर 8 है। अल्लाह ने फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू अक़रबु लित्तक़वा, कि आपको किसी की मुखालफत, किसी की दुश्मनी इस बात पर ना उभार दे कि आप बेइंसाफ़ी करने बैठ जाएं, आप ज़्यादती करने बैठ जाएं, आप ताकीर करने बैठ जाएं। तो बाद जो जुमला चला था, तो मैं अपनी बात वाज़े कर देता हूँ कि ये जो उलमा का, हमारे बड़ों का, हमारे काबिरीन का तरीक़ाकार रहा, सहाबा में, अइम्मा में, मुजतहिदीन के अंदर, ताबीन के अंदर इल्मी इख्तिलाफ़ात बेशुमार हुए, लेकिन उन्होंने कभी अदब का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन कभी उन्होंने किसी की ज़ात को निशाना नहीं बनाया। तो मैं मानता हूँ कि जलाली साहब एक इल्म रखने वाली शख्सियत हैं, लेकिन ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा कि जो इल्म आपको अदब ना सिखा सके? ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा जिसमें आपके अंदर शाइस्तगी ना हो? या ऐसे इख्तिलाफ़ात का आपने करना क्या है जिससे अवाम में इंतशार हो? और दूसरी बात मुफ्ती साहब, यहाँ पे अल्लाह ताला ये भी दिखाता है ना कि इल्म तो है लेकिन मुकम्मल नहीं है इंसान, तो वही वाली चीज़ें की गलती होती है। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे बड़ा अच्छा कहते हैं कि मेरा जो प्रोड्यूसर है वो आलिम नहीं है, ना ही कोई मुफ्ती है, लेकिन उन्होंने एक बात कही, कहीं पर मेरी मुखालफत चल रही थी इसी पीरी फकीरी के हवाले से, तो मुझे बड़े सॉलिड अंदाज में एक बात कही कि तुमने इसकी कब्र में जाके हिसाब देना, ये रोज़े मैशर इसका जो हिसाब है वो तुम दोगे। मैंने कहा नहीं ऐसा। तो कहते उसको जो करा तुम अपने अमाल सीधे रखो। आपकी तरफ आते हैं लामा साहब, मुझे ये बताइएगा कि दाता गंज बख्श को लक़ब कैसे मिला और इसकी तारीख क्या है? दाता गंज बख्श वैसे जो शुरू में नाम आता है दाता, तो जब आप यहाँ उस वक्त बर सग़ीर कहलाता था और हिंदुस्तान भी उसको कहते थे, तो जब आप तशरीफ़ लाए हुजवैर से और आप अपने पीर मुर्शिद के हुक्म पर लाहौर की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो उस वक़्त एक लफ्ज़ यूज़ होता था दाता, और वो जो हिंदू लोग थे, जो कि अमीर कबीर लोग थे, ज़मींदार लोग थे, उनके लिए वहाँ के किसान इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब होता है देने वाला। और चूँकि वो जो हिंदू जो सेठ होते थे या अमीर कबीर लोग होते थे, तो वो अपने नौकरों को हर किस्म की सहूलत फराम करते थे और ख़ास तौर पर उनको अनाज देते थे, तो इसलिए वो उन्हें दाता कहा करते थे। तो जब दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप जब तशरीफ़ लाए, तो आपने उनका जो सिलसिला है कि वो अपने अमीर कबीर लोगों के जो ज़रूरतमंद और मोहताज थे,
تو آپ نے ان سے منقطع کر دیا اور آپ نے ان کو اپنی طرف راغب کیا. وہ کس طرح کہ آپ نے ان کے لیے لنگر کا آغاز کر دیا, چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مذہب سے, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, اور وہ آپ کی بارگاہ میں آتا تو آپ اسے کھانا کھلاتے. تو اس طرح آپ کو داتا کہا جانے لگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گنج بخش بھی کہا جاتا ہے. تو یہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے آپ کی مزار اقدس کے قریب 40 دن کا چلہ کیا اور عبادت اور ریاضات کی اور آپ کو فیوز اور برکات حاصل ہوئے, تو آپ نے بڑا ہی خوبصورت شعر کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملانہ رہنما. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو جو ناقص لوگ ہیں ان کے کامل ہیں اور پیر و مرشد ہیں, اور جو کامل لوگ ہیں آپ ان کے رہنما ہیں, رہنمائی کرنے والے ہیں. اور آپ نے شروع میں اپنے شعر میں لفظ استعمال کیا گنج بخش, کہ آپ خزانے عطا فرمانے والے ہیں, علوم کے خزانے, فیوز کے خزانے, برکات کے خزانے عطا کرنے والے ہیں. تو اس لیے آپ کو گنج بخش کہا جاتا ہے. اور داتا کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آتا ہے, یعنی کہ اگر بھوکا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے توسط سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے. یعنی بھوکے وہاں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, لنگر چل رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح کوئی علم کا طالب ہو اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہ فیوز حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے توسط سے اس کو فیض بھی عطا فرماتا ہے. تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کئی سو سال گزر گئے, لیکن آپ کا فیض, آپ کے برکات لوگوں کو آج تک مل رہی ہیں, آج تک لوگ اس کو حاصل کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ کو داتا اور گنج بخش کہا جاتا ہے. زبردست جی. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر اسامہ نے, جو کہ جی پی جی ڈاکٹر ہیں اور جی پی ایم سی میں آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ شیف نعمان کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹا سا پرینک کیا اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ کی مسز بھی آئی ہیں, اور وہ پریشان ہو گئی کہ مسز تو گھر پر ہیں, وہ کیسے آ گئیں. تو اسامہ بھائی سوری شیف نعمان, ایک چھوٹا سا پرینک تھا جو مجھے اس وقت سوجا اور میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کہا کہ ہم اس کو کرتے ہیں. تو بھابھی جی اس اٹ بھی کہ آپ گھر پر ہی ہیں, اور بالکل جی شیف نعمان آپ کی جو مسز ہے وہ گھر پر ہیں. ڈاکٹر اسامہ آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. اچھا اسامہ, ڈی پی ٹی ڈاکٹر کیوں بنے, کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں گلوبل مارننگ اور ذیشان اظہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایسے بہترین پلیٹ فارم پہ ہمیں مدعو کیا. ڈی پی ٹی میں میرے آنے کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی خدمت تھی. دیکھیں, انسانیت کی خدمت تو کسی اور فیلڈ میں بھی ہو سکتی ہے, بٹ ڈی پی ٹی میں جو خاص میرا مقصد تھا, ایک تکلیف میں انسان ہوتا ہے, ایک درد میں ہوتا ہے, درد میں مبتلا ہوتا ہے, کوئی فالج کا مریض ہوتا ہے, تو ان کو اپنی معمول کی زندگی کے مطابق مطلب ان کو ریکور کرنا, یہ میرا پیشن ہے. جو مطلب اپنے پیروں پہ نہیں گھوم سکتا, کچھ عرصے میں ان کی ایکسرسائز کر کے, فزیوتھراپی کر کے, تو اپنے ٹریٹمنٹ کر کے ان کو اپنی معمول کی زندگی کے مطابق چلنا پھرنا, اور ان کی جو خوشی محسوس ہوتی ہے, ان کی جو دعائیں ملتی ہے, تو یہی میری زندگی کا پیشن ہے. اور اچھا, بچپن میں کسی کی ہڈیاں وڈیاں تو نہیں توڑی کہ بچپن کا دکھ کو ابھی آپ نے کہا میں اس کو پورا کر دیتا ہوں, میں فزیو تھراپسٹ بن کے ہڈیاں جوڑوں گا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس زندگی کا مقصد ہوتا ہے ایک انسان کا. سب سے پہلے نا, میں لا فیلڈ میں تھا, میں لا 3 سال پڑھا ہوں, لا کو اسکپ کر کے میں اس فیلڈ میں 1 سال اور پڑھے تو اچھا لائر بن کے پھر ڈاکٹر بن جاتا. بس یہ میرا مقصد تھا. بس مائنڈ اس طرف پہلے ملتے نا, میں آپ کو کہتا ہوں پہلے لا کمپلیٹ کریں. اچھا, جب اس سفر کا آغاز کیا کہ جب آپ نے ایک کیئر اینڈ کیور فزیو تھراپی ریہیبلیٹیشن سینٹر کا بھی آپ انعقاد کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں, اس بارے میں بتائے گا. اور اس کو کرنے کا جب آپ نے ٹھانا تو کس چیلنجز کو آپ نے فیس کیا؟ دیکھیں, کیئر اینڈ کیور فزیو تھراپی اینڈ ریہیبلیٹیشن انسٹیٹیوٹ کا آغاز میں نے 2 مہینے پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی. سو اس کا مین جو مقصد تھا, ایسے مریض جو علاج کے لیے ہاسپٹل تک نہیں رسائی کر سکتے, نہیں پہنچ سکتے, ایسے ضعیف مریض, فالج کے مریض, پوسٹ سرجری کے مریض, ایسے جو ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکتے, میرا مقصد تھا کہ ان تک فزیوتھراپی ان کے گھر تک پہنچے. تو صرف میرا خاص مقصد یہ تھا. تو اس کے لیے ہم نے پوری ٹیم بنائی اور الحمدللہ بہترین کام ہو رہا ہے فزیوتھراپی کے ریلیٹڈ. اور ابھی ریسنٹلی میں نے 7 دن پہلے فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا تھا ریلیٹڈ, اور ویلفیئر کی کلینک بھی میں چلا رہا ہوں منظور کالونی میں.
सो बस मेरा यही पैशन है, मकसद है फिजियोथेरेपी हर घर तक पहुँचे। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको काफ़ी कह सराहियाँ की जाती हैं फिजियोथेरेपी के बारे में कि ये गलत है, सही नहीं होता, ये प्रोलॉन्ग होता, चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है, दर्द वहीं का वहीं रहता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस ट्रीटमेंट में ना एक होती है फिजियोथेरेपी, एक होती है ट्रामा थेरेपी। ठीक है। अभी जो चीज़ें हैं, लोगों को ट्रामा थेरापिस्ट मिले होंगे, फिजियोथेरापिस्ट नहीं मिले होंगे। सो जो फिजियोथेरापिस्ट होता है, क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट, वो जो ट्रीटमेंट करता है उसके गोल्स होते हैं, ट्रीटमेंट प्लान होता है पूरा। वो जस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये ऐसी कोई वो नहीं होती, पूरा प्लान होता है। तो बाकी लोगों का जहन ये है कि फिजियोथेरापिस्ट सिर्फ एक ना माइंड बना हुआ है, एक्सरसाइज कराता है, मालशी है। फिजियोथेरेपी एक साइंसी फील्ड है जिसमें पढ़ के मालशी बनते हैं। हाँ, तो लोगों की यही सोच है, मतलब अनएजुकेटेड कुछ लिखे पढ़े लोग भी यही सोच रखते हैं, बट लेकिन ऐसा मैंने कुछ ये भी सुना नहीं है कि फिजियोथेरेपी इज बेस्ट, कि अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, आपकी अक्सर बोन्स में, शोल्डर बोन में, आपके कॉलर बोन में बहुत दर्द होता है, तो मालिशी से मालिश करवाने से बेहतर है कि आप फिजियोथेरेपी करवा लें। इज दिस ट्रू और ये गलत? बिल्कुल ऐसे ही है। मालशी देखें वो अनएजुकेटेड होता है और उसको टेक्निक्स का कुछ पता नहीं होता, मसल्स की लोकेशन का, बोन की लोकेशन का, उनमें नर्व कौन सी वहाँ से सप्लाई हो रही है, किसी चीज़ का पता नहीं होता। तो फिजियोथेरापिस्ट को सब पता होता है, उसने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ पढ़ा होता है, नहीं, और कैंसलॉजी भी पढ़ा होता है। 5 सब साल उसको अपने पता है। देने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद, और वो इतनी गाड़ी गाड़ी दवाइयों के नाम पढ़ने के बाद, और वेन्स के भी 50 किस्म के तो नाम होते हैं, उसको याद करने के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट जब फिजियोथेरेपी में आता है तो उसको पता है कि इस बंदे को कितना प्रेशर देना। अच्छा, आप अगर नॉर्मल मालशी की बात करते हैं तो वो एक वर्ड यूज़ कर लेगा, मम्मी डैडी, भाई इसको हल्का हाथ रखो। लेकिन आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट डीपीटी जो डॉक्टर है, वो ये जानता है कि इस बंदे की इस एरिया में सेंसिटिविटी कितनी है, उसको कितना प्रेशर रखना है। डॉक्टर समीना, आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये बताएं कि आई लैशेस जो सवाल आया है कि जो आई लैशेस लगवाई खातून ने, उनकी अपनी लैशेस भी निकल के बाहर हो गई, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म, 0-0 हो गया। तो मुझे ये बताएं कि क्या आईलैश एक्सटेंशन हार्मफुल है, अपनी लैशेस को भी ख़त्म कर देता है? उसमें देखें बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है ना, ग्लू लगता है। ग्लू लगता है तो ज़रा आपके आई लैशेस के ऊपर ग्लू लगा के और उसके ऊपर एक एक हेयर लगाते जाते हैं, तो वो ग्लू समटाइम्स ये होता है, सारे केमिकल हैं वो उसको वीक कर देता है, तो वो आपकी ये जब जाएगी साथ में नेचुरल तो उसके साथ स्टिक हुई हुई है, तो वो भी फॉल हो सकती है। तो ये सारे इस लिहाज से तो फिर अपनी आई लैशेस को घनी कैसे करें, मतलब अपनी प्रॉपर जिसमें लैशेस नहीं लगी हैं? उसमें आते हैं, उसमें भी कुछ सीरम्स भी आते हैं, ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं, 1-2 आई ड्रॉप्स ऐसे हैं, वो भी आपकी ना आई लैशेस को ग्रो कर देते हैं। कैस्टर ऑयल आप लगाते हो डेली नाइट पे, वो थोड़ा बहुत ग्रो करने में हेल्प करता है, तो वो उसकी केयर के लिए हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स आती हैं। अगर किसी की मेडिकल कॉजेज़ हैं वो तो अलग से ज़ाहिर फिर ट्रीट करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ ये कि आप ट्रीटमेंट कराते रहो, रूट कॉज वहीं पर है तो ज़ाहिर आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। ट्रीटमेंट नहीं करवाएं, पहले डॉक्टर से मिलें, वो आपका कॉज जानेगा तो फिर उसके बिल्कुल, क्योंकि जी बोले। जी हाँ, ज़्यादा ये ना ट्रेंड आया हुआ है, यहाँ सस्ती डील चल रही है, यहाँ से करा लो, वहाँ सस्ती डील। उनको कोई गर्ज नहीं है डॉक्टर बैठा है नहीं बैठा, बस वहाँ सस्ता लेज़र फिलाना हो रहा है, उधर भी तो इतने का हो रहा है, हालांकि वही लेज़र 1 लाख रुपए वाली मशीन भी है जो कुछ भी नहीं करेगी, नाम वही रखा हुआ है, और वही 1 करोड़ वाली भी है जो वाकई आपको रिजल्ट देगी। तो लोगों को उससे कोई गर्ज नहीं है कि वहाँ कितने वाली, या वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर है, यहाँ किसी कोई भी लेके बैठा हुआ, इवन पॉलर पे रखी हुई है, या कोई भी 2-3 दिन की ट्रेनिंग लेगा और अपने नाम, कितने लोगों को मैं जानती हूँ जैसे 3-4 दिन की ट्रेनिंग ली और लोग उनको डॉक्टर करके वो भी अपने नाम के, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जुम्पाड़ा, अजीब सही नाम है, जुम्पाड़ा ने मैसेज किया है कि मैं आई केम फ्रॉम दुबई एंड देयर आई गॉट द, मतलब उनको जो ये आईब्रोज हैं उनको उन्होंने ब्लैक कलर में जो है वो वहाँ के जो पार्लर थे उन्होंने किया। अब यहाँ पर जब मैं आई तो ओके, माशाल्लाह आपने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक मेरे पूरे चैनल की जानिब से, हम तमाम लोगों की जानिब से, आप दारुल इस्लाम में आई और अल्लाह तबारक व तआला आपका ये सफ़र मुबारक करें। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अब मुझे हलाल आईब्रो जो है वो करवानी है, तो क्योंकि टैटू इज नॉट अलाउड, तो वो क्या करें? वो तो देखिए वो तो यही है, फिर रिमूव ही करवाने ऑब्वियसली। फिर आप ये देखें टैटू नहीं, वो कह रही कि मेरी आईब्रो थिन है, उसमें होता है, देखें ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, उनमें आपके हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, जैसे हेयर आपकी स्कैल्प का होता है उसी तरह आईब्रो ट्रांसप्लांट होते हैं। ओके, वो भी इजीली हो जाता है। और जिनके कलर वाइट हो गया तो वो क्या करें? कलर वाइट हो गया, कलर देखें अगर एज के साथ हो गया वो तो आपके मेलानोसाइट गए,
ठीक है, उसके लिए थोड़ी बहुत 1-2 टैबलेट्स आती हैं, वो एक, या समटाइम्स आप जैसे रीजनरेटिव मेडिसिन की मैं बात करूँ वो करते हैं तो कुछ लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, आप उनके फिर से रीग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो एक ऑप्शन है। उसमें नहीं होता तो ज़ाहिर अगर यंग एज में है तो उनका ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आता है, क्योंकि उनके मेलानोसाइट्स डीप चले जाते हैं तो उनको दोबारा सरफेस पे लाया जा सकता है। जिनके बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं एज वाइज तो उनका थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ज़ाहिर उसमें। और बाकी यही है, अगर आपने रिप्लेस कराना है तो टैटू के बजाय वो भी कुछ अरसे बाद बहुत ही अजीब सा उसका कलर हो जाता है, टैटू लाइट होने लगता है, तो उसके बजाय हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, आपके आईब्रो ट्रांसप्लांट इजीली हो जाते हैं। अच्छा, केयर एंड क्योर डॉक्टर सामा, जो आपका पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी आपका एक सेंटर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसमें पैसे हैं? नहीं, देखिए हमारा जो है प्राइवेट सिस्टम है, मतलब ना कोई एनजीओ है ना कुछ है, अभी इंशाल्लाह एनजीओ की तरफ जाएंगे, अभी सिस्टम नहीं है, वेलफेयर का सिस्टम चला रहे हैं, बाकी प्राइवेट है सिस्टम। मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसामा है या डॉक्टर समीना है और आप चाहते हैं कि आप कुछ बच्चियों की मदद करें, सामने मत आएं, उनको आकर बताएं कि भाई ये मेरे नाम से बंदी आएगी या इस नाम से बंदी या बंदा आएगा, उसका ये मोबाइल नंबर होगा, आप इनको पेमेंट करें। भलाई करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, मैं नेकी नहीं कहता क्योंकि नेकी रब जाने, हम तो भलाई का काम करते हैं या नेक अमल करते हैं, तो आप इनसे भी राब्ता कर सकते हैं इस सिलसिले में। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आएंगे, एक सवाल आया है कि मेरा अक्सर इस्तिखारा सही आता है लेकिन मेरी दोनों शादियां नाकाम रही हैं। फीमेल ने कहा है, ज़ोहरा उनका नाम है, वालदा का नाम उनका बतूल है, और वो ये कह रही हैं कि अब मैं कहीं पर भी कदम रखती हूँ लोग मुझे गलत कहते हैं, पहले मियाँ का ये था कि तुम मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमो, मुझे मसला नहीं, और जो मेरा इस्लाम मुझे नहीं अलाउड करता मैंने खुला ले लिया, और दूसरे मियाँ का ये था कि उन्होंने झूठ बोला, उनकी पहले से एक बीवी और 4 बच्चे थे, और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने एडजस्ट भी किया, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे, और उनका एक कॉमन पॉजिटिव, सॉरी मैं नेशनल टेलीविज़न पे कह रहा हूँ कि ये माँ नहीं बनेगी, तो हर औरत का है कि मेरा अपना बच्चा हो, तो इस सूरत में अब वो कह रही कि ये दोनों इस्तिखारे से ही था, तो मुझे इस्तिखारे से ही डर लगता है। हाँ, देखें, पहली बात तो ये बात जहन में रहे कि शादी एक हो जाना, दूसरी हो जाना, दोनों का टूट जाना, फिर तीसरी कर लेना, अगर शरई उज़र की वजह से है तो इसमें ताना देने वालों को भी ताना नहीं देना चाहिए, और करने वालों को शरई तौर पर कोई रुकावट, कोई बंदिश नहीं है। और अगर आपकी पहली शादी नाकाम हो गई है तो कोई मसला नहीं है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देखी हैं कि उनको अगर इस तरह से कोई तलाक का मामला हो जाता है तो घर पे बैठ जाती हैं, कहती हैं हमने आगे शादी करनी ही नहीं है। देखें, पहला भी शरई उज़र था, अब आपने दूसरे से की है तो उधर भी आपका शरई उज़र है, अगर ना चाहते हुए आप निभाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपको छोड़ दिया जाता है तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप आगे शादी कर सकते हैं, शादी से ममानियत नहीं है। और रही बात इस्तिखारे की, तो इस्तिखारा आपने करवाया ही किसी 2 नंबर बंदे से होगा कि जिसने आपका इस्तिखारा सही नहीं किया। इस्तिखारा तो खुद को करना चाहिए, आप नमाज पंजगा ना पढ़ें। वो बंदा ही आपसे शादी करना चाहता है, उससे ये सही है। देखें, ये बहुत सारी इस तरह की फजूलियात हो सकती हैं कि इस्तिखारा सेंटर वाले जो बैठे हैं ये ज़्यादातर झूठे हैं, और ये जो वॉल चेकिंग करा के करते हैं जी हमसे अभी इस्तिखारा करवाएं, ऑनलाइन करवाएं, तो ये पहले तो ये पता कर लेना चाहिए इस्तिखारा तो आपको ख़ुद को करना चाहिए। नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, और रात को 2 रकात नमाज नफल पढ़ के इस्तिखारे की दुआ मांग के आप सो जाएं, अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई जवाब आता है, बेहतरी आती है। बाकी ये बात सोचना कि जी आप तो इस्तिखारे से डर लगता है, देखें आपने अगर गलत काम कर लिया, गलत बंदे से इस्तिखारा कराया है, आप उस बंदे को गलत कहेंगे, आप इस्तिखारे को गलत नहीं कहेंगे। इस्तिखारे का तो मतलब ये है कि खैरियत तलब करना, बेहतरी की तलाश में जाना। तो मेरी वो बहनें, वो माएँ कि जिनके साथ इस तरह का मामला हुआ है और वो पूरी ज़िंदगी घर पे बैठती हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, तलाक हो जाती है तो लोग ताना देते हैं। और आज हमारे माशरे के अंदर यह है कि मुतल्लिका से कोई शादी नहीं करता, कोई अगर बेवा है तो उसके करीब कोई नहीं जाता, नहीं जी नहीं हम क्यों करें, तो जबकि हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा उसी नबी का ये हुक्म है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो यही बात है कि आप अगर किसी से भी इख्तिलाफ या लड़ाई या झगड़ा रखते हैं तो मेरा मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप अदब को मलूज़ खातिर रखें। और कुछ मसाइल वो होते हैं जो अवामी सतह के नहीं होते, बड़ों के होते हैं, तो बड़ों को आपस में बैठकर यहाँ पर एक बात उनके भाई ने कहा कि अब तुमने तीसरी शादी की तो तुम्हें मरते हुए माँ का भी मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो मुफ्ती साहब से पूछ के बताएं कि मैं इन घर के काम कर करके तो थक गई, मसला नहीं है, लेकिन मुझे ताने मिलते हैं कि मैं अगर किसी सब्जी वाले से बात कर लूँ तो वो भी मेरे नाम लगा दिया जाता है, मैं जमींदार से बात करूँ तो भी मेरा नाम लगा दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ में बेहतर है कि मैं निकाह करूँ, लेकिन भाई कहते हैं कि मरती हुई माँ का चेहरा नहीं दिखाऊंगा। यार ज़िशान भाई देखें, मुझे बहुत अफसोस होता है कि शादी एक शरई हक है,
تو بھائی کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ اس کے بھائی سے یہ پوچھا بدتمیزی ہے جائے، ویسے دیکھیں literally۔ یہ جہالت ہے، اس کو یہ کہا جائے جس خاتون کے سر پر اس کے شوہر کا ہاتھ نہیں ہوتا اس کو الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب بھائی کون ہوتا ہے کہ اس کے یہ شرعی حق سے اس کو روکنے والا؟ شادی تو کرنا اس کا حق ہے، اور جہاں کرنا چاہتی ہے بہن بیٹی کا رشتہ کیا جائے مجھ سے وہاں بھی پہ۔ بول سکتی ہے نا کہ اگر فرض کریں کسی کو کوئی بندہ پسند آئے جی۔ اور بہن کو 2 دفعہ یا بیوہ ہو چکی ہے، وہ 2 دفعہ جی۔ یا طلاق ہو چکی ہے، ABCD کچھ بھی ہے، تو یا خلا لیا اس نے، تو وہ حق رکھتی ہے اسلام میں ہے کہ بھائی یہ والا بندہ مجھے اچھا لگا، اس سے نکاح کروا دیں؟ دیکھیں اسلام نے تو یہ حکم دیا ہے کہ پوچھ لیا جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے، کیا آپ کی رضا ہے؟ ایجاب و قبول کس چیز کا نام ہے؟ ہم جا کے پوچھتے ہیں نا جی آپ کا نکاح کرتے ہیں کہ آپ نے قبول کیا، تو وہ آگے قبول کرتی ہیں تو بات آگے بڑھتی ہے نا۔ تو شادی سے روکنا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ شادی ایک شرعی حق ہے، اور کسی کو اس کے حق سے دور نہ رکھا جائے اور نہ ہی روکا جائے۔ کسی کی بہن اگر آپ کے گھر پہ آ گئی ہے تو بھائیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بہنوں کو روکے کہ پوری زندگی آپ کے اپنے گھر پہ بیٹھے۔ ان کا شادی کرنا شرعی حق ہے، وہ آگے کرنا چاہتی ہیں تو شادی کرائی جائے، ان کے ساتھ معاونت اور تعاون کیا جائے، روکا نہ جائے۔ اچھا جی، آپ سے سوال ہے مولانا ادریس صاحب کہ آپ کا سلسلہ ترکب روحانی بیعت کے کس شیخ سے تھی؟ مطلب کس سے آپ بیعت ہوئے تھے؟ رحمۃ اللہ علیہ، آپ خود بچپن سے ہی ایک نیک شخصیت تھے، اور آپ کی تربیت اس طرح کی گئی کہ آپ کو علم دین کے حصول کا اشتیاق تھا، اور آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بے شمار مختلف شہروں کے اور مختلف ملکوں کے سفر کیے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے پیر و مرشد کی تلاش کی، اور سلسلہ جنیدیہ سے آپ بیعت ہوئے، اور سلسلہ جنیدیہ سے آپ نے شرف بیعت حاصل کیا، اور آپ کی جو شیخ ہیں آپ کا نام ابو الفضل حسن ہے، اور آپ بھی بڑے جلیل القدر اولیاء کرام میں سے تھے، اور آپ کے شیخ نے ہی آپ کی مزید تربیت فرمائی اور آپ کو سلوک کی منازل طے کرائیں، اور آپ کا مزید جو نکھار ہے آپ کے شیخ کی وجہ سے آیا۔ اور پھر اگر ہم آپ کے پیر و مرشد اور شیخ کی تربیت کی بات کریں تو انہوں نے ہی آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ حجویر سے آپ ہجرت کر کے آپ لاہور کی سرزمین میں جائیے، کیونکہ لاہور کی سرزمین میں بہت ہی زیادہ شرک اور بدعت پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ میرے ایک نائب وہاں موجود ہیں کہ جو اب عنقریب ان کا وصال ہونے والا ہے، تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ آپ فوراً وہاں پہنچو۔ تو آپ جیسے ہی وہاں پہنچے تو پہلے سے جو آپ کے پیر و مرشد کے نائب موجود تھے، تو اسی دن ہی ان کا وصال ہوا، اور آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد آپ نے مسند سنبھالی، اور پھر جو آپ نے علوم اور فیوز کی برکات آپ نے وہاں نچھاور کی، تو آج بھی لاہور کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے کہ وہ لاہور کی سرزمین کے جہاں پر ہندوؤں کی کثرت تھی، جہاں پر جہالت موجود تھی، شرک اور بدعت موجود تھا، لیکن آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، آپ کی تبلیغ کی وجہ سے اور دین کی طرف بلانے کی وجہ سے وہاں لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے، اور آج لاہور کی سرزمین میں ہر طرف مسلمان موجود ہیں، اور ہر طرف رونقیں اور دین اسلام کو ماننے والے موجود ہیں، اور وہ کس لیے ہے؟ وہ آپ کی فیوز اور برکات کی وجہ سے۔ اچھا، آپ کا وصال کی تاریخ اور جو وفات ہے وہ کب ہوئی؟ آپ کا مزار کہاں پر؟ وہ تو لاہور میں آپ نے بتا دیا، اور عرس کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ اور عرس کا ایک سوال یہ ہے کہ عرس ڈے آف برتھ پہ ہوتا ہے یا ڈے آف ڈیتھ کا ہوتا ہے؟ یہ بتا دیجیے گا۔ آپ نے جو اپنی بقیہ زندگی کی جو 35 سال تھے وہ آپ نے لاہور کی سرزمین میں گزارے، جس طرح میں نے عرض کیا، اور وہیں آپ نے لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا، اور آپ کی جو سوانح حیات ہے اس میں ہمیں بات ملتی ہے کہ آپ نے 65 سال کی عمر پائی، اور جب آپ کی عمر کا آخری حصہ تھا تو اس وقت 465 ہجری موجود تھی، یعنی کہ 465 ہجری تھی۔ تو آپ کے وصال کے متعلق اگرچہ اختلاف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کا وصال جو ہے وہ محرم میں ہوا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا وصال 17 اور 18 سفر میں ہوا، تو جو مشہور اور مستند قول ہے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ 20 سفر میں آپ کا وصال مبارک ہوا، لیکن لاہور کی سرزمین میں آپ کا جو عرس ہے وہ 18، 19 اور 20 سفر کو منایا جاتا ہے، اور جو عرس ہوتا ہے وہ ڈے آف ڈیتھ پہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی ولی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نیک شخص ہے، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، جب اس کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کے وصال ہونے کے بعد اس کے یوم وصال پر جو ہے عرس منایا جاتا ہے۔ اب عرس کا مطلب ہم جو عام زبان میں یہ سمجھیں کہ جیسا کہ ہمارے کسی جاننے والے کا انتقال ہوا، تو جیسے ہی ان کے جو انتقال کی جو ڈیٹ ہے جب وہ آئے گی
تو ہم اس کو برسی کا نام دیتے ہیں کہ برسی منا رہے ہیں. اور برسی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جو ہے وہ لوگوں اکٹھا کر کے کوئی خوشی کا اظہار کریں گے, ہرگز ایسا نہیں ہے. منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کریں گے اور آپ ان کے وصال کو یاد کر کے آپ ان کے حسن اخلاق کے بارے میں بات کریں گے, لوگوں کو ان کے متعلق بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے تو اس کی مغفرت فرما, اس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اس جو ہے وہ ڈے آف ڈیتھ پہ ہوتا ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے اس دنیا سے وصال پا جاتے ہیں تو اسی دن جو ہے وہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس میں بڑی اہم بات میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عرس ہے, جو اولیاء کے عرس کا دن ہے, یہ خرافات کا, ڈھول باجے اور تاشے کا دن ہے. تو ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ جو اولیاء کرام کی مزارات پر جتنی بھی خرافات ہوتی ہیں اس سے اولیاء کرام کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اولیاء کرام نے اس کے متعلق کیا کہا تو پھر آپ ان کی سیرت کو دیکھیں, ان کے فرامین کو دیکھیں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص ڈھول یا اسی طرح دیگر ایسی گانے اور اسی طرح ڈانس وغیرہ اس کی طرف قطعی اپنے آپ کو نہ لے کر جائے, اور آپ نے اس سے سختی سے منع فرمایا. آپ اس سے انسپریشن لیں کہ آپ نے اتنی اپنی زندگی کے جو وقت ہے وہ وہاں پر وقف کیا دین اسلام کے لیے اور پھر آپ نے لوگوں کو دار اسلام میں لے کر آئے. جی مفتی صاحب کیونکہ ٹائم کم ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بس ملک پاکستان کے اندر ہمارے کابرین کا, اولیاء کرام کا, بزرگان دین کا, خانقاہ نظام کا بہت بڑا کردار رہا ہے, جن میں آج ہم داتا صاحب کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات کر چکے. سرزمین اولیاء, مدینۃ الاولیاء جسے کہا جاتا ہے, وہ ملتان شریف ہے. ملتان شریف کے اندر ایک بہت بڑی ہستی حضور غزالی زماں سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا وہاں ادارہ بھی ہے جامعہ انوار العلوم, جس سے میں فیض یافتہ بھی ہوں, وہاں کا فاضل بھی ہوں. میں نے وہاں سے پڑھا تو دیکھیں کہ حضور غزالی زماں ایک بہت بڑی جامع الکمال و صفات ہستی کا نام ہے. ان کی بڑی خدمات ہیں. اب اگر ان کی خدمات کو کوئی بندہ تحقیر کا نشانہ بنائے یا تذلیل کا نشانہ بنائے تو دیکھیں بہت بڑا ایک خانقاہی نظام ہے. اور انہوں نے اب تو ایک انوار العلوم یونیورسٹی بھی بنائی ہے جو کہ عالمی سطح پر ہے, بہت بڑی یونیورسٹی ہے. وہاں پر جو شیخ الحدیث ہیں سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی ہیں, ان کی بڑی دینی خدمات ہیں. جس طرح میں نے ایک موصوف کا تذکرہ کیا جلالی صاحب کے نام سے کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کا ایک چھوٹا سا کوئی سجادگی ہے یا چھوٹی سی گدی ہے, تو اس کو میرے خیال میں یہ جملہ فوراً واپس لینا چاہیے. ان کی بڑی دینی خدمات ہیں. سینکڑوں مدارس دینیہ, سینکڑوں علماء, فضلاء, مفتیان کرام تیار ہوئے تو اسی انوار العلوم سے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے جملے اس طرح کی شخصیات کے بارے میں کہنا نہیں چاہیے. یہ ادب کے بھی خلاف ہے, حسن کے بھی خلاف ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. بالکل جی ایسے ہی ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, دونوں ڈاکٹر کرام آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اسکن کو بہت اچھا کرتی ہیں اور آپ ہڈیوں کو اچھا کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ آپ کی حسن آپ کی کلام سے پروگرام کو اینڈ کریں گے درود اہل بیت سے, لیکن جاتے جاتے میں کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور ایک بات کے ساتھ کہ آج کی نشست میں کوئی بات بری لگی ہو تو تہ دل سے معذرت خواہیں, صرف اصلاح کے لیے ہم آتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ کیمرے پہ موجود ہیں انور بھائی, شان بھائی, زبیر بھائی, عالیہ عباس بھائی جو کہ ہمارے پی سی آر میں موجود ہیں, علی بھائی جو کہ ہمارے ایم سی آر میں موجود ہیں, رمیز خان پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر آف دا پروگرام, عدنان بھائی, ہمارے بلال بھائی, فرحان بھائی, اور تمام مینجمنٹ آف دا شو کے جو مالکان ہیں, جو باقی لوگ ہیں تمام, میں کچن کی بھی بات کروں گا, میں مین ڈور کی بھی بات کروں گا, تمام لوگ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں موجود ہوتے تو ہم بڑے ہی اطمینان سے شو کو آن دی ایئر کرتے ہیں. اور میری ٹیم جس میں یہ 4 کور مین ہیں, جس کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ انور بھائی, ہمارے شان بھائی, زبیر بھائی تو آج ہمیں جوائن کیا ہے, عالیہ بھائی, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت محنت سے چیزوں کو مینج کرتے ہیں, نہ صرف مینج کرتے ہیں بلکہ اس چیز کو میک شیور کرتے ہیں کہ پروگرام سموتھلی چلے, اور پھر آپس میں ایک دوسرے پہ غصہ کرتے کہ تم نے یہ صحیح نہیں کیا, لیکن پروگرام میں کوئی خلل نہیں آتا. تو لو یو آل دا ٹیم. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بکھیرتے رہیے, چاہے وہ ڈاکٹر گرام ہو یا ہمارے مفتی یا عالم صاحب ہو یا ہمارے علامہ صاحب ہو, یہ صرف آپ کی رہنمائی کے لیے آتا ہے. اور ایک بھی بات آپ نے پک کر لی تو یقین کیجئے کہ ہماری جو محنت ہے, یعنی میرے پروڈیوسر ڈائریکٹر کی جو محنت ہے وہ سفل ہو جاتی ہے کہ ہمیں ایک بندہ بھی عمل کرتا ہے. اس دعا کے ساتھ جا رہا ہوں کہ پیر کے دن واپس لوٹوں گا ضرور. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. اس بات کا خیال رکھیں کہ 14 اگست آ گئی ہے, جھنڈا لگانا
ضروری نہیں ہے آپ جھنڈا نہ لگائیں، آپ بلکہ وہ کام کریں دنیا میں جس سے پاکستان کا نام روشن ہو. زندگی بخیر، آپ سے پیر کے دن ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اس دعا کے ساتھ جا رہا ہوں کہ پھر پیر کو لوٹوں گا. اللہ نگہبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہ کی شعر حیدر کرار پر درود، اللہ کی شعر حیدر کرار پر درود، میرے حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یا زہرا یا زہرا یا ام فبیہا یا ام ابیہا یا ام فبیہا یا ام ابیہا یا اشرف النساء یا فاطمہ زہرا. زہرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہیں، نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.